یس سر. چلیے آج ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ کرتے ہیں. آج چھٹا لیکچر ہے اور اس دوران ہم نے کافی چیزیں پڑھ لی ہیں. ہوپ فلی مجھے یہ امید ہے کہ آپ اس کو تھوڑا بہت ریوائز بھی کرتے ہوں گے تاکہ آپ کو پھر یہ چیزیں یاد رہیں. ٹھیک ہے، تو ہم آج شروع کرتے ہیں. ہمارا لے آؤٹ پلان جو ہے وہ آج کچھ ایسی چند پریکٹیکیبل چیزوں کے بارے میں ہے جس کا میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا، لیکن آج میں ڈیٹیل میں یہ چیزیں وی آر گوئنگ ٹو اسٹڈی ان ڈیٹیل آل دوز تھنگس ہاؤ دیز تھنگز آر پرفارمڈ ان پبلک سیکٹر. ان میں اٹ کنسسٹ آف ایکٹیویٹی چارٹ، پی سی پرو فارماز فار سوشل سیکٹر اینڈ انفراسٹرکچر، رجسٹریشن انویسٹمنٹ آف کانٹریکٹرز، MRS 2020 یہ کیا چیز ہے، اسپیسیفکیشن فار مٹیریل یہ کیا چیز ہے، MRS انالیسس کیا چیز ہے. یہ 6 پوائنٹس ہم آج پڑھیں گے. تو چلیں سٹارٹ لیتے ہیں اس سے ون بائی ون. ایکٹیویٹی چارٹ سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں کہ ایکٹیویٹی چارٹ کیا چیز ہوتی ہے اور اس سے ہمارا مطلب کیا ہے. Is it visible to you people? یس سر. Yes, sir. اچھا، یہ چند ایکٹیویٹیز جو ہم عام طور پہ پرفارم کرتے ہیں پبلک سیکٹر ڈپارٹمنٹس میں، تو اس میں چند ایکٹیویٹیز ہیں. یہ میں آپ کو ڈیٹیل کرتا ہوں. یہ ایک ایکٹیویٹی چارٹ یا ورک پلان ہوتا ہے جس کو ہم نے پورے سال پہ ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. اس میں 4 کوارٹرز ہوتے ہیں، فرسٹ کوارٹر، سیکنڈ کوارٹر، تھرڈ کوارٹر، فورتھ کوارٹر. ایچ کوارٹر کمپرائزز آف 3 months. تو ایک ایکٹیویٹی ہے سپوز لینڈ ایکویزیشن، زمین کو جس طرح ڈپارٹمنٹ لیتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے. اس ایکٹیویٹی کو ہم کتنی ٹائم فریم پہ اسپریڈ کر کے آخر میں اس کے پوزیشن لے سکتے ہیں. تو یہ چند ہنٹس ہیں. دیکھیں سپوز سلیکشن آف لینڈ، سب سے پہلے جب بھی کسی پروجیکٹ کے لیے زمین چاہیے ہوتی ہے، چاہے وہ روڈ کا پروجیکٹ ہو، چاہے وہ بلڈنگ کا پروجیکٹ ہو، اس میں اگر سرکار کی زمین ہے تب بھی اس کی ایکویزیشن ہوگی، اگر اس کا بھی پروسیجر ہے، اور اگر یہ کوئی پرائیویٹ لینڈ اونر ہے یا پرائیویٹ پراپرٹی ہے تو اس کی بھی ہم ایکویزیشن کرتے ہیں. تو اس کی ایکویزیشن، لینڈ ایکویزیشن کے لیے جو سٹیپس ہیں، سب سے پہلے ہم سلیکشن آف لینڈ کرتے ہیں. جہاں پہ روڈ بننی ہے یا جہاں پہ بلڈنگ بننی ہے تو اس کے لیے فار دیٹ پرپز وی سلیکٹ اے ٹریکٹ آف لینڈ. فار ایگزامپل وی آر گوئنگ ٹو کنسٹرکٹ 20 کلومیٹر روڈ. تو روڈ کے لیے ہم ایک اسٹرپ لیتے ہیں، کوریڈور لیتے ہیں جس کی ویڈتھ اسپیسیفائڈ ہوتی ہے اور لینتھ اتنی ہوتی ہے جتنی کی لینتھ آف روڈ ہوتی ہے. سپوز 20 کلومیٹر روڈ ہے تو اس کوریڈور، اس اسٹرپ آف لینڈ کا جو اس کی جو لینتھ ہوگی وہ 20 کلومیٹر ہوگی، اور ویڈتھ ہم اس کو اسپیسیفائی کریں گے. اس ویڈتھ میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ بلیک ٹاپ ویڈتھ پلس شولڈر ویڈتھ پلس ڈرینیج وغیرہ اور کچھ سلوپس وغیرہ آ کے تو ہم وہ ویڈتھ کیلکولیٹ کرتے ہیں. یو بیٹر نو کہ کیسے کیلکولیٹ کی جاتی ہے. یہ آپ نے اپنے انڈر گریڈ اس میں ہائی وے ٹرانسپورٹیشن میں پڑھی بھی ہوگی. تو یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. تو ہم اس کو ویڈتھ کو اسپیسیفائی کر کے، لینتھ کو اسپیسیفائی کر کے ڈپارٹمنٹ کو لکھ دیتے ہیں، ریونیو ڈپارٹمنٹ کو لکھتے ہیں کہ جی ہم وی آر گوئنگ ٹو ورک آن کنسٹرکشن آف روڈ فار وچ دس مچ لینتھ ود دس مچ ویڈتھ of land is required, so you are requested to have acquisition of land procedure. تو یہ سب سے پہلے جو آتا ہے کہ وہ لینڈ سلیکٹ کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد ریکویسٹ فار لینڈ ایکویزیشن، یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کو ہم کہتے ہیں. عام طور پہ ڈسٹرکٹ میں ریونیو ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ڈی سی ہوتا ہے، تو اس کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں. تو دیکھیں یہ ایکٹیویٹی ہم نے اسپریڈ آؤٹ کرنی ہے کہ اس فرسٹ کوارٹر میں یہ سلیکشن آف لینڈ ہو جائے تو یہ اس کو ہم نے مارک کر دینا ہوتا ہے کہ جی یہ جولائی میں ہو جائے گی سلیکشن آف لینڈ، یا اگست کا آدھا مہینہ بھی لے گی یا پورا مہینہ لے گی. تو یہ اس طریقے سے یہ ایکٹیویٹی اسپریڈ ہوتی ہے. اس کو شیڈ کیا جاتا ہے کہ جی سلیکشن آف لینڈ جو ہے وہ جولائی کے فرسٹ منتھ میں، جولائی کے منتھ میں ہو جائے گی. یعنی اسٹارٹ آف دی فائنینشیل ایئر جو جولائی ہوتا ہے اس میں ہو جائے گی.
اور اگر نہیں اس میں کوئی ایسا پروسیس ہے جو کہ ذرا لینتھی ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ آدھا مہینہ اگست کا یا پورا مہینہ اگست کا, یہ ڈیپینڈنگ اپون دی سچویشن اور آن دی سرکمسٹانسز اینڈ کنڈیشن آف دا لینڈ ویئر اٹ از سچویٹڈ, تو اس کے مطابق ہم اس کو اس میں پیریڈ ڈال دیتے ہیں کہ جی ہماری یہ سلیکشن آف لینڈ کے جو ایکٹیویٹی ہے یہ اتنے دنوں پہ, یہ اتنے ٹائم پہ کمپلیٹ ہو جائے گی. پھر اس کے بعد ریکویسٹ فار لینڈ ایکوزیشن ہو جاتی ہے. یہ ریکویسٹ بھی ہم ڈی سی کو جب ریٹن ریکویسٹ بھجواتے ہیں تو وہ تو مطلب ہے کہ اٹس میٹر آف 2 اور 3 days, ایک آفس سے دوسرے آفس کے لیے لیٹر چلا جاتا ہے اور وہ اس کو ریسیو کر دیتے ہیں. اچھا, پریپریشن, پھر تھرڈ پارٹ ہے اس کا, پریپریشن آف ڈیٹیل آف لینڈ اینڈ اونرس. یہاں پہ یہ جو ڈیٹیل ہے یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ بناتا ہے کہ ڈیٹیل آف لینڈ, اس میں وہ خسرہ نمبر اور وہ سارے وہ جو شجرہ شیٹ میں چیزیں ہوتی ہیں, جن خسرات سے یہ روڈ گزر رہی ہے یا جن آنرز کی زمینوں سے یہ روڈ گزر رہی ہے ان کے خسرہ نمبر, یا جہاں پہ یہ بلڈنگ بننی ہے تو اس کی شجرہ شیٹ میں اس اونر کے خسروں کے مطابق, یہ خسرہ ایک ایسا ٹرمینالوجی ہے یہ جو ریونیو ڈپارٹمنٹ کی ٹرمینالوجی ہے, تو وہ اس میں اونرز کی ڈیمارکیشن ہو جاتی ہے کہ جی یہ زمین اتنے مرلے اتنے کنال فلاں اونر کی ہے. پھر پیمنٹ ٹو دی ریونیو ڈپارٹمنٹ. اچھا, اس ایکٹیویٹی کے لیے بھی ہم ان دونوں ایکٹیویٹی کے بعد ٹائم کو ادھر شیڈ کر دیتے ہیں کہ جی یہ 10 دنوں میں ہوگا, 15 دنوں میں ہوگا. یہ ہم ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے ان سے یہ اسسمنٹ لے لیتے ہیں کہ جی یہ پروسیس آپ کتنے دنوں میں کمپلیٹ کریں گے. تو یہ وہ اگر کہیں گے جی ہمیں 15 دن لگتے ہیں تو ہم احتیاطاً 3 ہفتے لگا دیتے ہیں کہ چلو 1-2 دن کوئی بندہ ہے نہیں ہے یا چھٹی آ گئی ہے یا اس قسم کا, تو تھوڑا سا اس میں اکاموڈیٹ کر دیتے ہیں ڈیلیز کو بھی, تاکہ اس سے میکسیمم ٹائم کے بعد میں وہ فردر ٹائم نہ لے. ٹھیک ہے جی. پھر پیمنٹ ٹو دی ریونیو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. ریونیو ڈپارٹمنٹ کو پیمنٹ ہم کر دیتے ہیں, اس کو بھی اس طرح ٹائم کے اوپر اسپریڈ آؤٹ کر دیا جاتا ہے. یہ سب سے پہلے ہمیں یہ ڈیمانڈ بل بھجواتے ہیں. ریونیو ڈپارٹمنٹ ان زمینوں کی اسسمنٹ کر کے ہمیں ڈیمانڈ بل بھجواتے ہیں کہ جی آپ نے اتنے کنال زمین ایکوائر کرنی ہے جس کی کاسٹ اتنی 1000 یا اتنے لاکھ یا اتنے, یا پر کنال کاسٹ کے ریٹ سے ہمیں بھجوا دیتے ہیں کہ جی ایک کنال کی کاسٹ یہ ہے اور آپ نے 5000 کنال ایکوائر کرنی ہے, تو 5000 سے اس کو ضرب دے کے ہمیں وہ ڈیمانڈ بل بھجوا دیتے ہیں. ہم اس ڈیمانڈ بل کی پیمنٹ ریونیو ڈپارٹمنٹ کو کر دیتے ہیں. اس کے بعد وہ سیکشن 4 نوٹیفیکیشن انڈر سیکشن 4 ایشو کر دیتے ہیں. ونس دی نوٹیفیکیشن انڈر سیکشن 4 از ایشوڈ, دین دی department executing agency is allowed to have work in that site. مثلاً آپ اس میں پھر اگر بلڈنگ ہے تو سائٹ پلان بنا سکتے ہیں, لیکن اس سے پہلے کچھ نہیں کر سکتے. نوٹیفیکیشن انڈر سیکشن 4 سے پہلے آپ اس زمین میں جا بھی نہیں سکتے, کیونکہ وہ تو آپ نے ابھی ایکوائری نہیں کی ہے. لہٰذا پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ میں جو بھی ورکس ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک نوٹیفیکیشن انڈر سیکشن 4 ایشو نہ ہوا ہو تو اس وقت تک وہ سائٹ پہ نہیں جاتے. جب یہ ایشو ہو جاتا ہے تو پھر سائٹ میں اگر روڈ پروجیکٹ ہے تو سائٹ کا سروے شروع ہو جاتا ہے, سروے آف دی روڈ شروع ہو جاتا ہے اس کی الائنمنٹ کا, اور اگر بلڈنگ کا پروجیکٹ ہے تو اس کے لیے سائٹ پلان بنتا ہے اور اس کی سائل انویسٹیگیشن وغیرہ شروع ہو جاتی ہے. اس طرح 4 اور 17 اس کے بیچ میں بھی کچھ سیکشن ہیں, لیکن جو 2 امپورٹنٹ ہیں وہ یہ سیکشن, اور آخری سیکشن جو ہے وہ نوٹیفیکیشن انڈر سیکشن 17 ہو جاتا ہے. نوٹیفیکیشن انڈر سیکشن 17 جو ہو جاتا ہے اس کے بعد ایوارڈ ہوتا ہے. اس کے ایوارڈ کا جو طریقہ کار ہے کہ وہ اناؤنس کرتے ہیں کہ جی یہ زمین اتنے کنال اس حساب سے ایٹ دی ریٹ آف پر کنال روپیز دس مچ از ایوارڈیڈ ٹو such and such department for construction of road or for construction of building. پھر اور یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں ہم اس چارٹ میں شیڈ کرتے ہیں کہ کہاں پہ کتنے دن لگیں گے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے نوٹیفیکیشن بائی ریونیو ڈپارٹمنٹ. ریونیو ڈپارٹمنٹ بھی جب نوٹیفیکیشن ایشو کر دیتا ہے تو پیمنٹ ٹو دی لینڈ اونرز شروع ہو جاتی ہے. پیمنٹ ٹو دی لینڈ اونرز ہم نے چونکہ پیمنٹ ریونیو ڈپارٹمنٹ کو کی ہوتی ہے یہاں پہ اس سٹیپ میں, تو وہ ڈی سی کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوتے ہیں. جب یہ ایوارڈ ہو جاتا ہے تو ایوارڈ کے بعد یہ
نوٹیفیکیشن بائی ریونیو ڈپارٹمنٹ, پھر پیمنٹ ٹو دی لینڈ اونر شروع ہو جاتا ہے. لینڈ اونر کو جب پیمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر ٹرانسفر آف لینڈ فرام دا اونر ٹو دی ڈپارٹمنٹ ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد پوزیشن آف لینڈ ہو جاتی ہے. وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے جو کنسرن لوگ ہیں وہ جا کے آپ کو سائٹ ہینڈ اوور کر دیں گے, آپ کو آپ کی باؤنڈریز سائٹ کی اسپیسیفائی کر دیں گے کہ جی آپ اگر بلڈنگ کا پروجیکٹ ہے تو اس میں آپ کو سے 20 کنال زمین چاہیے, تو اس کی ساری باؤنڈریز آپ کو یہ اسپیسیفائی کر دیں گے, نشانات لگا دیں گے, تو آپ ان سے پھر پوزیشن لے لیتے ہیں. اور کوئی دوسری ایکٹیویٹی جب بھی اس میں آپ کرنا چاہیں تو دین یو آر الاؤڈ ٹو ڈو دس ایکٹیویٹی. اچھا, یہ ساری چیزیں جو ہے نا, جیسے میں نے آپ کو بتایا, اس ٹائم فریم میں ہم نے اسپریڈ آؤٹ کرنی ہوتی ہے, اور اس ہر ایک چیز کا ایک خاص ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم کے مطابق جب ہم یہ ایکٹیویٹی چارٹ بناتے ہیں اور ایٹ دی اینڈ ہم اپنی اسسمنٹ کرتے ہیں کہ جی ہم اس ایکٹیویٹی چارٹ کے لیگ کر رہے ہیں یا اس کے اہیڈ جا رہے ہیں, تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں تو ظاہر ہے ہر کوئی ایکٹیویٹی تو اتنے ٹائم میں پوری بھی نہیں ہوتی, چونکہ دو تین ڈپارٹمنٹ انوالو ہوتے ہیں, کوئی ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا ہے, کبھی کبھار کوئی بندہ سیٹ پہ ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا ہے, تو اس طریقے سے ڈیلیز آتی ہیں. لیکن ہم نے یہ ورک ایکٹیویٹی چارٹ یا ورک پلان اس طریقے سے بنانا ہے کہ وہ ڈیلیز کو کور کرنا ہے, اور اس طریقے سے یہ ایک لینڈ ایکوزیشن کا جو عمل ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. اب دوسرا آتے ہیں ریکروٹمنٹ کی ایکٹیویٹی پہ. جب بھی کبھی کوئی ڈپارٹمنٹ ریکروٹمنٹ کرتا ہے, بھرتیاں کرتا ہے, تو اس کے لیے ہم نے یہ ایک چارٹ بنایا ہوا ہے. اس کا پہلا سٹیپ ہے ایڈورٹیزمنٹ ان پریس. تو وہ ادھر لکھا جاتا ہے کہ جی جولائی میں ہے, اگست میں ہم نے ایڈورٹیزمنٹ دینی ہے, ستمبر میں دینی ہے, تو وہ ادھر شیڈ اکارڈنگلی شیڈ کر دیا جاتا ہے. ریسیٹ آف اپلیکیشنز, اس ایڈورٹیزمنٹ میں ایک خاص ڈیٹ دی جاتی ہے کہ اس ڈیٹ تک ہمیں آپ کی سی ویز یا اپلیکیشنز جو ہیں وہ جمع ہو جانی چاہیے. دوز اپلیکیشنز آر دین ریسیوڈ اینڈ ریسیٹ آف اپلیکیشنز, وہ جو پروسیس ہے وہ ہم ادھر شیڈ کر دیتے ہیں اس طریقے سے کہ کتنے عرصے میں یہ ریسیٹ پوری ہو جاتی ہے. پھر اسکروٹنی آف دی اپلیکیشنز اکارڈنگ ٹو اور کرائٹیریا جو ہم نے ایڈورٹیزمنٹ میں دیا ہوتا ہے, وہ کرائٹیریا, اس کرائٹیریا کے مطابق ہم اپلیکیشنز کو اسکروٹنائز کرتے ہیں. تو ان میں جو کرائٹیریا فلفل کر رہا ہوتا ہے تو ان کو کلک کر لیتے ہیں, اور باقی جو کرائٹیریا پورا نہیں کر رہا ہوتا ہے یا ان میں تھوڑی بہت کمی ہوتی ہے تو یہ ایک آپشن ہے کہ ان کو ہم دوبارہ لکھیں کہ جی آپ کی اپلیکیشن میں فلاں چیز فلاں ڈاکومنٹ کم ہے, اگر آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں تو 1 یا 2 دن میں ہم ان کو ڈیٹ دے دیتے ہیں کہ پرووائڈ کر لیا جائے. یہ کام ہم کیوں کرتے ہیں؟ کام اس لیے کرتے ہیں کہ میکسیمم لوگوں کو اپرچونٹی ملے تاکہ کسی کی کوئی کمپلینٹ نہ آئے. اچھا, پھر اس کے بعد کنسٹیٹیوشن آف ریکروٹمنٹ کمیٹی. یہ ایک کمیٹی کنسٹیٹیوٹ ہوتی ہے جس کی کمپیٹنٹ اتھارٹی آرڈر ایشو کرتی ہے کہ اس ریکروٹمنٹ کمیٹی میں 3 بندے 4 بندے 5 بندے جو بھی ہوں گے یہ ہوں گے, اور اس کا بھی ادھر ٹائم فریم دیا جاتا ہے کہ جی یہ کنسٹیٹیوشن آف ریکروٹمنٹ کمیٹی اتنے دنوں میں کنسٹیٹیوٹ ہو گئی ہے, اب یہ اپنا کام شروع کرے گی. پھر اس کے بعد دوسری ایکٹیویٹی آتی ہے ایشوئنس آف کال لیٹرس. تو ان سب لوگوں کو جن کی اپلیکیشن اسکروٹنائز ہو کے کرائٹیریا پہ کو فلفل کر رہی ہوتی ہیں ان کو ہم کال لیٹرز ایشو کرتے ہیں, اور اس کے لیے بھی ہم ٹائم فریم رکھتے ہیں کہ جی اتنے ٹائم میں ہم نے یہ کال لیٹرز ایشو کر دینے ہیں اور اس وقت تک ان سب کینڈیڈیٹ کو یہ مل جائیں گے. پھر اس کے بعد ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے ڈیٹ اور ٹائم فریم مقرر کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس کے رزلٹ کے لیے اس کا جب رزلٹ آ جاتا ہے تو پھر اس کے مطابق سلیکشن ہوتی ہے, اور اپروول آف کمپیٹنٹ اتھارٹی. یہ اس سلیکشن فائنلائز آ جاتی ہے تو اس سلیکشن کو پھر ہم کمپیٹنٹ اتھارٹی سے اپروو کر دیتے ہیں, اور اپروول کے بعد پھر ان لوگوں کو اپوائنٹمنٹ لیٹرز ایشو ہو جاتے ہیں کہ جی آپ نے انٹرویو اور ٹیسٹ کوالیفائی کر دیا ہے, لہٰذا آپ کو ہم آفر کرتے ہیں کہ اگر آپ جوائن کرنا چاہیں تو یہ اپوائنٹمنٹ لیٹر ان کو ایشو کر دیتے ہیں. وہ پھر اس طریقے سے یہ ساری ایکٹیویٹی ہم ان کوارٹرز میں شیڈ کرتے رہتے ہیں اور فردر پروسیڈ کرتے رہتے ہیں. اچھا, پھر ان ایشوئنس آف اپوائنٹمنٹ لیٹر کے رسپانس میں
कैंडिडेट जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं, दे join the department, they join the company or whatsoever the case may be, तो उसका भी हम एक टाइम फ्रेम देते हैं कि जी इतने अरसे में आपने ज्वाइनिंग हमें देनी है, अगर न दी तो आपका इंटरव्यू और टेस्ट नल एंड वाइट तस्वर होगा, उसके बाद आप क्लेम नहीं कर सकेंगे. इसके बाद कोई दूसरी एक्टिविटी, एनी अदर एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है या इस किस्म का, तो वो हम इधर शेड कर देते हैं और एट द एंड हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं. तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम ये सारी एक्टिविटी पूरे साल में करें, हम इसको स्क्वीज करके पहले क्वार्टर में भी कर सकते हैं, सेकंड क्वार्टर तक भी कर सकते हैं. ये डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ रिक्रूटमेंट और उसकी सेंसिटिविटी पे. ठीक है जी. तो ये एक एक्टिविटी चार्ट था रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट. अब हम आते हैं एक्टिविटी चार्ट रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ कंसल्टेंट. ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये आपको प्रैक्टिकल फील्ड में इंशाल्लाह व्हेनेवर यू पीपल आर एम्प्लॉयड इन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये सारी चीज़ें आपको उधर बहुत फ़ायदा देंगी. इसलिए ज़रा इसको देखभाल के ज़रा अपने ज़हन नशीन कराएं. अच्छा, ये अब अपॉइंटमेंट ऑफ कंसल्टेंट है, ये भी इसी तरह वही 4 क्वार्टर पे हमने तकसीम किए हुए है. इसमें एक्टिविटी कौन सी है, इसमें ये है कि प्रिपरेशन ऑफ TORs फॉर कंसल्टेंट. हम इनके लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस बनाते हैं, उसके लिए टाइम फ्रेम होता है कि जी 1 महीने में बन जाएंगे, 1.5 महीने में, 2 महीने में बन जाएंगे. फिर अप्रूवल ऑफ TORs फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो जाता है. वो अप्रूवल जो है वो 5 दिन लेगा, 10 दिन लेगा, 15 दिन लेगा, ये भी हम बता देते हैं. एडवर्टीजमेंट इन प्रेस, फिर उस TORs की अप्रूवल के बाद वही TORs हम फिर एडवर्टीजमेंट के लिए देते हैं, जिसको RFP कहते हैं, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फ्रॉम द कंसल्टेंट. ये हम पढ़ चुके हैं. तो वो प्रेस में दिया जाता है. अप्रूवल बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये भी हो जाता है. इशुएंस ऑफ, जब ये एडवर्टीजमेंट इन प्रेस हो जाता है तो फिर इनके रिस्पांस में वो हमें अपनी बिड्स और अपनी प्रपोजल भिजवाते हैं. वो प्रपोजल हम ओपन करते हैं, फिर उसकी अप्रूवल होती है बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. फिर इशुएंस ऑफ लेटर, ऑफर लेटर फिर उनको हम इशू करते हैं. एग्रीमेंट उनके साथ हो जाता है कंसल्टेंट के साथ. ज्वाइनिंग ऑफ कंसल्टेंट शुरू हो जाते हैं, कंसल्टेंट ज्वाइन कर लेता है और इसके बाद वो अपना एक्टिविटी, इन्वेस्टिगेशन, डिज़ाइन और जो कुछ भी है, एनी अदर एक्टिविटी जो है वो हम इधर इसको टाइम फ्रेम के साथ कनेक्ट कर देते हैं और इस तरीके से ये चार्ट कंप्लीट हो जाता है. अच्छा, आगे चलते हैं. कंस्ट्रक्शन बाय सर TOR एब्रिविएशन सर, टर्म्स ऑफ रेफरेंस. ओके सर. अच्छा, अब आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन बाय PWD या CNW. PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बनता है. अच्छा, इसे PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और CNW कम्युनिकेशन एंड वर्क्स. तो जो वर्क्स डिपार्टमेंट होते हैं उसको पहले PWD कहा जाता था, बाद में फिर इनकी सेग्रीगेशन हो गई है. कोई पब्लिक हेल्थ, पहले सब इरिगेशन, पब्लिक हेल्थ, CNW, B&R, ये सब, इन सब को PWD कहा जाता था. अब जो फेडरल डिपार्टमेंट है वो PWD रहेगी और हमारे प्रोविंशियल में इरिगेशन अलग है, पब्लिक हेल्थ अलग है, CNW अलग है. ये मैं आपको ऑलरेडी इस पे डिस्कशन हो चुकी है. अच्छा, लेटर टू PWD और CNW डिपार्टमेंट, ये इसका एक ड्यूरेशन हम बना लेते हैं कि जी ये. फिर अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंजीनियर किसी प्रोजेक्ट के लिए, ये किसी प्रोजेक्ट के लिए नेम ऑफ द प्रोजेक्ट वो होता है, वो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट लिख लेते हैं, उसका नाम लिख लेते हैं और उस प्रोजेक्ट के लिए फिर लेटर टू PWD और CNW डिपार्टमेंट अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंजीनियर, उसके लिए हम उनसे टाइम फ्रेम ले लेते हैं कि जी ये कितनी अरसे में आप इंजीनियर को अपॉइंट कर देंगे. प्रिपरेशन ऑफ लाइन प्लान जो होता है उसकी वो प्रिपेयर कब होगा, कितने अरसे में होगा, फिर उस लाइन प्लान की अप्रूवल कब होगी, फिर उसके बाद जब लाइन प्लान की अप्रूवल हो जाती है, ये सारा आप इसको टाइम पे स्प्रेड आउट करेंगे. जितना टाइम भी मुनासिब होता है, ये फिर आपको अंदाज़ा होगा कि जब आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो हर एक एक्टिविटी का उसकी सेंसिटिविटी के मुताबिक टाइम को हम उसको टाइम डेजिग्नेट कर देते हैं. अच्छा, फिर सब सॉइल इन्वेस्टिगेशन होती है कि सब सॉइल इन्वेस्टिगेशन, ज़ाहिर है सॉइल इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें भी आती हैं, सब सॉइल इन्वेस्टिगेशन है, जो कुछ भी है, तो उस वो ये एक्टिविटी भी किसी टाइम शेड्यूल पे स्प्रेड हुई होती है. प्रिपरेशन ऑफ डिटेल आर्किटेक्चरल ड्राइंग, ये भी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें टाइम फ्रेम होता है कि जी आपने अगर आमतौर पे ये आर्किटेक्चरल ड्राइंग जो है ये बिल्डिंग्स के लिए बनती है,
تو بلڈنگز میں ہم ان کو آرکیٹیکٹ کو بتاتے ہیں کہ جی آپ نے ہمیں یہ جو پروپوزل اور آرکیٹیکچر ڈرائنگز اور ورکیبل ڈرائنگز جو ہیں ورکنگ ڈرائنگز جس کو کہتے ہیں جس میں ایچ اینڈ ایوری ڈائمینشن کلیئرلی لکھی گئی ہوتی ہے اور اس کے بارے میں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے یہ کتنے عرصے میں ہمیں سبمٹ کر دینا ہے تو وہ ہمیں ایک ٹائم فریم دے دیتے ہیں. پھر اس کے بعد اسٹرکچرل ڈیزائن کی طرف آ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے آرکیٹیکچرل ڈیزائن تو ہو گیا, اب اس کو اسٹرکچرلی ڈیزائن کرنا ہے. اس اسٹرکچر ڈیزائن کے بارے میں بھی اسٹرکچر ڈیزائنر سے ہم پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے کتنے عرصے میں یہ کر دینا ہے تو وہ ہمیں ایک ٹائم فریم دے دیتا ہے. پھر اس کی ٹیکنیکل اپروول ہوتی ہے, اس کا بھی ٹائم فریم ہوتا ہے. پریپریشن آف ٹینڈرز اور یہ فلوٹنگ آف ٹینڈرز اور اوپننگ آف ٹینڈرز اور اسکروٹنی آف ٹینڈرز, اپروول آف ٹینڈرز, ایوارڈ آف ورک, یہ سارا ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. اور ان سب پہ میں نے آپ کو بتایا کہ کسی ایک ٹینڈر کو فرام دی ایڈورٹیزمنٹ ٹل دی میچورٹی اینڈ ایوارڈ آف ورک یا جسے ورک آرڈر ایشوئنس کہتے ہیں اس تک تقریباً 3 مہینے لگتے ہیں. تو یہ سارا ہم ڈیز میں اور یا ویکس میں اس کو اسپریڈ آؤٹ کرتے ہیں اور اس چارٹ میں اس کو فل اپ کر دیتے ہیں. اپروول آف ٹینڈرز, اچھا ایوارڈ آف, پھر اس کے بعد جب ایوارڈ ہو جاتا ہے پھر موبلائزیشن آف کنٹریکٹر, وہ ہم اس کو بتاتے ہیں کہ جی آپ نے اتنے 10 دنوں میں 15 دنوں میں موبلائز ہونا ہے. موبلائزیشن آف کنٹریکٹر کا کیا مطلب ہے کہ اس نے اپنی ساری مشینری اکوپمنٹ جتنا بھی اس کا ہیومن ریسورس ہے لیبر ہے وہ ساری سائٹ پہ اس نے اتنے دنوں میں پہنچا دینی ہے. پھر اس کے بعد ہم لے آؤٹ آف کنسٹرکشن ڈیزائن, ہم اس آرکیٹیکچرل ڈرائنگ کے مطابق اس پروجیکٹ کا لے آؤٹ دیتے ہیں. اور پھر اسٹرکچر ورک شروع ہو جاتے ہیں, اسٹرکچر کمپوننٹس کی کاسٹنگ اور اس کی اریکشن شروع ہو جاتی ہے. اور یہ بھی ادھر اس ٹائم فریم میں اس طریقے سے ہم شیڈ کرتے ہیں کہ جی یہ ایکٹیویٹی کتنے دنوں کی ہوگی یا کتنے مہینوں کی یا کتنے ویکس کی یا کتنے مہینوں کی ہوگی. پھر پلاسٹر ورک اور اس طرح الیکٹریکل ووڈ ورک اور ہر ایک ایکٹیویٹی کو ہم ٹائم بیسڈ بناتے ہیں کہ جی آپ نے یہ اتنے ٹائم میں یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے, فنیشنگ ورک کتنے ٹائم میں, اینی ادر ایکٹیویٹی. اچھا اس کو ہم کیوں بناتے ہیں؟ اس کو ہم اس لیے بناتے ہیں کہ ہم ایک اسیسمنٹ لیتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کی کمپلیشن کے لیے ہمیں کتنا ٹائم چاہیے. وہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہمیں 1 سال میں یہ ساری چیزیں کمپلیٹ کر کے دیں, وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرا سال لگے, تیسرا سال لگے. اب PC1 میں ٹائم فریم ہوتا ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ کتنے سال میں کمپلیٹ ہوگا, کتنے مہینوں میں کمپلیٹ ہوگا. عام طور پہ میں نے جب آپ کو PC1 بنانے کا اور وہ ڈیٹیل کاسٹ اسٹیمیٹ اور ADP وغیرہ جب ہم ڈسکس کر رہے تھے تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی پروجیکٹ بھی 3 سالوں سے زیادہ ہم پریفر نہیں کرتے ہیں کہ یہ زیادہ 3 سالوں سے زیادہ اسپریڈ ہو, unless and until کہ اس میں اس قسم کی چیزیں آ رہی ہوں کہ بار بار اس کی ریویژن ہو رہی ہو, اس کا اسکوپ چینج ہو رہا ہو. اسکوپ بھی چینج جو ہوتا ہے وہ کلائنٹ ڈپارٹمنٹ یا جو جس ڈپارٹمنٹ کے لیے ایگزیکیوٹنگ ایجنسی کام کر رہی ہوتی ہے اس ڈپارٹمنٹ کی کنسنٹ پہ اسکوپ چینج ہوتا ہے. ادروائز ایگزیکیوٹنگ ایجنسی اپنی طرف سے اسکوپ چینج نہیں کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس طریقے سے. جی بولے بیٹا. سر یہ ٹائم ڈیوریشن سے ہم معلوم کرتے ہیں, لیکن یہ تو جب تک ایکٹیویٹی ختم نہیں ہوگی ہمیں اس ٹائم تک مطلب اس کا ڈیوریشن پتہ نہیں چلے گا. آپ ذرا پھر بولیں کیا فنیشنگ ورک اگر یہ جب تک کمپلیٹ نہیں ہوگی. نہیں تو آپ اس کو گیس کریں گے نا, آپ اس کو گیس کریں گے کہ سپوز آپ کا یہ ہے پلاسٹر ورک ہے, ٹھیک ہے, دس ون. تو یہ پلاسٹر ورک آپ گیس کریں گے کہ جی یہ کتنے عرصے میں یہ کنٹریکٹر کے یہ لوگ جو ہیں یہ پلاسٹر ورک کر لیں گے. تو اس کا ایک طریقہ کار ہے, واٹ دا شیڈول آف ریٹس میں ان کی ان پٹ ہے کہ جی ایک میسن جو ہے وہ جب پلاسٹر کرتا ہے تو ایک دن میں کتنے اسکوائر فٹ پلاسٹر کرتا ہے یا کتنے اسکوائر میٹر پلاسٹر کرتا ہے مینولی. تو وہ آپ نے ساری پلاسٹر کی کوانٹٹی ایڈ کر کے اور اس حساب سے دنوں کے حساب سے اس کا وہ نمبر آف ڈیز نکال دینے ہیں کہ ایک میسن ہو تو سے فار ایگزامپل یہ 200 اسکوائر فٹ جو ہے یہ ایک دن میں پلاسٹر کرتا ہے اور ہمارے پاس 10,000 اسکوائر فٹ پلاسٹر ہے تو آپ اس کے ڈیز نکال سکتے ہیں اور اس میں پھر تھوڑا بہت پلس مائنس 5-10% کا
پلس ایڈ کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی ڈیلیز ہوں تو اس قسم کی مٹیریل نہ آیا ہو, مٹیریل کی کمی ہو گئی ہو, لیبر بیمار ہو گئی ہو, یا کوئی اور ایکسیڈنٹ ٹائپ کی چیز آ جاتی ہے گاڈ فاربڈ, تو اس طریقے سے ہم ان کو یہ پرابیبل ٹائم دیتے ہیں. اور وہ پرابیبل ٹائم ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم تکے سے دیتے ہیں, اس کی ایک سائنٹیفک کیلکولیشن ہے. وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شیڈول آف ریٹ, وارڈا شیڈول آف ریٹ میں آپ کو اگر کہیں سے مجھے اگر کہیں سے مل گیا میں اپلوڈ کر دوں گا آپ کے لیے, لیکن آپ بھی دیکھ لیں تو وہ اس میں ہر ایک چیز دی ہوتی ہے. ایک میسن دن میں کتنی اینٹیں لگاتا ہے, میسنری کی کتنے کیوبک میٹر میسنری کر سکتا ہے, کتنے کیوبک فٹ میسنری کر سکتا ہے ون میسن. اور اس طریقے سے ایک جو فلور پہ ٹائلیں لگتی ہیں یا موزیک ہم کرتے ہیں یا کنکریٹنگ کرتے ہیں, تو وہ ہر ایک اس کا بڑا صحیح اسسمنٹ ہوئی ہے اس شیڈول میں. تو اس حساب سے ہم یہ ٹینٹیٹیو اسسمنٹ ڈالتے ہیں, اور جو ایکٹیویٹی ہم نے ڈالی ہوئی ہے اس کی ٹائم کے لیے, تو اس ٹائم میں ہم 5% 10% کا پلس مائنس دیکھتے ہیں, ادروائز اس سے زیادہ اس کو الاؤڈ نہیں کرتے ہیں. اور پھر اگر وہ لیگنگ کر رہا ہو تو ہم اس کو نوٹس دیتے ہیں کہ بھئی کنٹریکٹر آپ نے جو شیڈول ہمیں دیا تھا یا جو شیڈول ہم نے آپ کا اینالائز کیا ہے یا جو ہم نے بنایا ہے, ایسا ہوتا ہے کہ ہم کنٹریکٹر سے اس کی ایکٹیویٹی چارٹ مانگتے ہیں, ورک پلان شیڈول مانگتے ہیں, تو وہ ہمیں ایک دے دیتا ہے. سٹارٹ میں تو ان لوگوں کو اتنا وہ نہیں ہوتا ہے کہ جی یہ کیا, عام طور پہ ایسے ہی کہتے ہیں بس اسی طرح ہی دے دو, کچھ شیڈول بنا کے دے دو, لیکن اس طرح نہیں ہوتا ہے. ہم اس کو اینالائز کرتے ہیں, ہم اس کو دیکھتے ہیں, اس کو سائنٹیفکلی اس کی انالیسس کرتے ہیں, جو کنسرن آفیسرز ہوتے ہیں کہ جی یہ اس نے جو شیڈول ہمیں دیا ہے آیا یہ پریکٹیکیبل ہے بھی کہ نہیں. سپوز جس طرح بی آر ٹی کا کہا گیا تھا کہ جی 6 مہینے میں ہم بنائیں گے, تو 3 سال ہو گئے ہیں بی آر ٹی ابھی تک نہیں بنی ہے, تو یہ وہ جو 6 مہینے والا شیڈول تھا وہ پریکٹیکیبل نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے جو کنٹریکٹر بعض اوقات ہمیں شیڈول دیتے ہیں, لیکن ہم اس کو ایسے ہی ان کا جو سجیسٹڈ شیڈول ہوتا ہے اسی پہ ہم تک کیا نہیں کرتے ہیں, ہم اس کو اینالائز کرتے ہیں. وی اینالائز اٹ سائنٹیفکلی, دین وی گیو اور ان پٹ ٹو دیٹ شیڈول کہ نہیں بھائی آپ نے اس ایکٹیویٹی کے لیے 10 دن مانگے ہیں, جو 10 دن میں یہ ایکٹیویٹی پوری نہیں ہوتی ہے بیکاز آف سچ اینڈ سچ ریزن, لہٰذا اس ایکٹیویٹی کو ہم 10 دنوں کی بجائے 20 دن تک ایکسٹینڈ کرتے ہیں. اور آپ نے یہ جو دوسری ایکٹیویٹی کے لیے 3 مہینے مانگے ہیں, تو یہ 3 مہینے بہت زیادہ ہیں, یہ تو 1 مہینے کی ایکٹیویٹی ہے. ایکسکیوز می. تو پھر اس طریقے سے ہم اس کے شیڈول کو موڈیفائی کر کے اس کو واپس بھجواتے ہیں اور اس سے ایکنالجمنٹ لیتے ہیں اور اس کو یہ ڈائریکشن دیتے ہیں کہ آپ نے اس شیڈول پہ سٹک کرنا ہے, اور ہم نے آپ کی پروگرس اور پرفارمنس جو ہے اس شیڈول کے مطابق جج کرنی ہے. اگر آپ اس کو فالو کر رہے ہیں اور نہ لیگ کر رہے ہیں نہ ہیڈ جا رہے ہیں تو گڈ انف. اگر آپ ہیڈ جا رہے ہیں تو ویل ڈن, بلے بلے. اور اگر آپ لیگ کر رہے ہیں تو پھر ہم آپ پہ پینلٹی لگائیں گے. یہ اس نوٹس میں ہم اس کو مینشن کرتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں اسسمنٹ ہوتی ہیں اور وہ ایگزیکیوٹ کی جاتی ہیں. آئی ہوپ دا کوشچن از کلیئر ناؤ. کوئی ایسے سرکمسٹانسز یا وغیرہ بن گئے حالات جس کی وجہ سے مطلب یہ پلاسٹر ورک جو ہو گیا یہ ہمارے پاس لیٹ ہو گیا, تو ہمیں یہ ورک چارٹ جو ہے یہ پھر سے ریویو کرنا ہوگا یا سرے سے بنا؟ اس کو تو بیٹا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ ہر مہینے اپنی پروگرس کو اور اس کے چارٹ کو دیکھتے ہیں. تو جہاں پہ ٹھیک جا رہا ہے تو اس کو تو آپ گرین کر دیتے ہیں, جہاں پہ وہ لیگ کر رہا ہے اس کو آپ سرخ کر دیتے ہیں کہ جی آپ کی یہ ایکٹیویٹی 10 دنوں میں پوری ہونی تھی آپ کے مطابق اور ہمارے مطابق, لیکن آپ نے تو اس ایکٹیویٹی پہ 50 دن لگا لیے. تو یہ جو 40 دن کا لیگ آ گیا ہے آپ یہ کہاں پہ ریکور کریں گے, اور کس ایکٹیویٹی کو اتنا تیز کریں گے کہ یہ آپ کا 40 دن کا لیگ جو ہے یہ کمپنسیٹ ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اوکے. اچھا دوسرا آپ دوسرے چارٹ پہ جاتے ہیں. یہ کنسٹرکشن ادر دین پی ڈبلیو ڈی, یہ بھی اسی طریقے کی چیزیں ہیں. ایڈورٹیزمنٹ فار پری کوالیفیکیشن آف کنٹریکٹر, ریسیپٹ آف اپلیکیشن, اسکروٹنی آف اپلیکیشن. تو یہ بھی کنٹریکٹر موبلائزیشن اور اسٹرکچر ورک اور پلاسٹر ورک ہو. یہ کوئی دوسرا مطلب ادر دین پی ڈبلیو ڈی ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ ٹی ایم ایز وغیرہ لوکل گورنمنٹ وغیرہ میں یہ اسی طریقے کا چارٹ بنتا ہے.
ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں روڈ کنسٹرکشن پہ. اس کا بھی وہی طریقہ کار ہے کہ ہم پہلے ایڈورٹیزمنٹ فار پری کوالیفیکیشن آف کنٹریکٹر اخبار میں دیتے ہیں, پھر ریسیپٹ آف اپلیکیشن ہوتی ہیں, پھر اسکروٹنی آف اپلیکیشن ہوتی ہیں, پری کوالیفیکیشن آف کنٹریکٹرز ہو جاتے ہیں, ایشوئنس آف ٹینڈر, ریسیپٹ آف ٹینڈر, اوپننگ آف ٹینڈر, اسکروٹنی آف ٹینڈر, اپرووڈ بائی کمپیٹنٹ اتھارٹی, ایوارڈ آف ٹینڈر, سبمیشن آف بڈ بانڈ پرفارمنس. یہ ہم اس کو ٹائم دیتے تھے ایوارڈ کے بعد. جب ورک آرڈر دیتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے اتنے بڈ بانڈ اور اتنی پرفارمنس بانڈ یا پرفارمنس سیکیورٹی, ایڈیشنل سیکیورٹی یا جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس اس لیٹر کے ایشو ہونے کے 15 دن کے اندر اندر اس تاریخ تک آپ جمع کرا دیں. اگر جمع نہ کرائی تو ہم آپ کا یہ ٹینڈر جو ہے کینسل سمجھ لیں گے اور سیکنڈ لوئسٹ بیڈر کو ہم ٹینڈر دے دیں گے. اچھا, کنٹریکٹر موبلائز ہو جاتا ہے, سائٹ کلیئرنس ہو جاتی ہے, سب گریڈ پریپریشن. یہ سائٹ کلیئرنس اور سب گریڈ پریپریشن کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ ہم روڈ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں وہ جو کلیئرنگ اینڈ گربنگ جو ہوتی ہے جس میں وہ ویڈز اور گراس وغیرہ اور وہ جو چھوٹے چھوٹے اسٹیمپ یا چھوٹے چھوٹے درخت کے تنے ہوتے ہیں, چھوٹے سیڈلنگس جو ہوتی ہیں جن کی جڑیں وڑیں ہوتی ہیں, وہ ہم کلیئر کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد لیئنگ آف سب بیس ہوتا ہے. یہ ڈیپینڈنگ اپون سی بی آر, آپ نے روڈ کنسٹرکشن میں پڑھا ہوگا کہ سی بی آر ایک خاص ویلیو سے جب کم ہو تو ہم سب بیس ڈال دیتے ہیں. پھر اس کے بعد لیئنگ آف بیس ہوتا ہے. یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہے نا یہ آپ کلومیٹر وائز اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. پھر فار ایگزامپل لیٹ سپوز یو ہیو گاٹ 10 کلومیٹر روڈس, تو آپ نے اگر اس, اور یہ میں آپ کو ایسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے لینگ آف سب بیس کرنی ہے اور یہ 10 کلومیٹر روڈ ہے, تو 10 کلومیٹر روڈ میں آپ نے نومبر سے سٹارٹ لیا ہے. تو نومبر سے سٹارٹ لیا ہے تو نومبر کے مہینے میں آپ نے 3 کلومیٹر پہلے اس میں سب بیس ڈال دینا ہے. تو آپ نے شیڈول اس کو ٹائم 30 ڈیز کا دیا ہے. اگر اس نے 30 ڈیز میں 3 کلومیٹر سب بیس لے کر لیا ہے, ڈال لیا ہے, اسپریڈ کر لیا ہے تو گڈ انف. اگر زیادہ کر دیا ہے تو اس سے تو زیادہ اچھی بات اور ہے ہی نہیں کہ وہ ہٹ جا رہا ہے. اور اگر کم کر رہا ہے مطلب ہے کہ وہ 3 کلومیٹر اس نے ایک مہینے میں نہیں 1.5 مہینے میں بنا دیا, تو پھر ہم اس کو ایک نوٹس دیتے ہیں کہ بھئی آپ تو شیڈول سے پیچھے جا رہے ہیں, ابھی آپ کا یہ حال ہے تو آگے کیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے لیئنگ آف بیس اور کارپیٹنگ یا ٹی ایس ٹی اسٹینڈس فار ٹرپل سرفیس ٹریٹمنٹ. یہ جو پہلے وہ کارپیٹنگ تو یہ ہوتا ہے جو پیور سے ہوتی ہے نا, یہ جو عام طور پہ ہمارے شہر میں یا آج کل ہر ایک جگہ پہ ہم کارپیٹنگ ہی کر رہے ہیں. ٹی ایس ٹی یہ پرانی اسپیسیفکیشن تھی, یہ ٹرپل سرفیس ٹریٹمنٹ جس کو کہتے تھے. پہلے اسپرے بیچومن کا اسپرے ہوتا تھا, پھر اس کے بعد اس کی فرسٹ کوٹ بجری کی جو گریول ہوتے ہیں ان کو اسپریڈ آؤٹ کیا جاتا تھا, پھر اس کے بعد دوبارہ کوٹ ہوتا تھا بیچومن کا, پھر اس کے اوپر اس سے کم گیج والی گریول کو اسپریڈ آؤٹ کیا جاتا تھا. اور یہ مینول طریقے سے ہوتا ہے, حالانکہ اس کی تھکنس بہت کم ہوتی ہے, لیکن اس کی اور اس کا ایک ڈرا بیک یہ ہے کہ اس کی رائڈنگ کوالٹی اتنی اسموتھ نہیں ہوتی جتنی کی کارپیٹنگ ہوتی ہے. یہ آپ نے امید ہے پڑھا ہوگا. اچھا, پھر ڈرینز آ جاتے ہیں. ڈرینز کا بھی ہم اس کو بتاتے ہیں کہ جی آپ نے یہ ایکٹیویٹی کتنے عرصے میں کرنی ہے. کلورٹس آ گئی, بریجز آ گئی. اچھا, بریجز میں یہ ہے کہ بریجز اپنے لیے ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے, تو اس کا پھر ہم اس کو علیحدہ شیڈول دیتے ہیں کہ جی آپ نے برج جو کرنا ہے یہ انڈیپینڈنٹلی آپ کریں گے, کیونکہ یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جس میں پچھلی ایکٹیویٹی کے ساتھ اور اگلی ایکٹیویٹی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ انڈیپینڈنٹ ایکٹیویٹی ہے. آپ نے جہاں پہ برج بنانا ہے آپ ادھر اپنی لیبر اور اپنی ٹیکنیکل اسکلڈ اور انسکلڈ سٹاف کو موبلائز کریں اور برج پہ کام سٹارٹ سے ہی شروع کر دیں. تو جیسے جیسے روڈ بنتی جا رہی ہوگی اسی طرح برج میں بھی کام چلتا جا رہا ہوگا, کیونکہ برج میں سب سٹرکچر آ جاتا ہے, فاؤنڈیشن آ جاتی ہے, اس کی پائلنگ ہوتی ہے, سب سٹرکچر میں فاؤنڈیشن آ جاتی ہے, پھر اس کے بعد پائل کیپ آ جاتی ہے, پیئرز آ جاتے ہیں اور سپر سٹرکچر آ جاتا ہے, پھر ڈیکنگ ہوتی ہے, پیئرز کے بعد ڈیکنگ ہوتی ہے, گرڈر کاسٹ ہوتے ہیں, ڈیکنگ ہوتی ہے, پھر اس کے بعد کارپیٹنگ ہوتی ہے, اس کے سائڈ والز ایریکٹ کی جاتی ہیں. تو یہ ایک کمپلیکیٹڈ سا اور بہت انٹرسٹنگ سا پروجیکٹ ہوتا ہے. برج کا خود اپنے لیے یہ بہت بڑا ایکسپیرینس ہے. جن لوگوں نے برج میں کام کیا ہے, یا یہ برج کی اپنی ایک دنیا ہے اور اس میں یہ بہت انٹرسٹنگ اور بہت چیلنجنگ جاب ہے.
تو اس طریقے سے اگر چھوٹی موٹی برج ہو تو ہم اس میں اس کو اکاموڈیٹ کر دیتے ہیں, ادروائز برج کا ہم اس کو علیحدہ اس طرح ایکٹیویٹی چارٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ روڈ کنسٹرکشن ہو گئی ہے. اس کے بعد پروکیورمنٹ آف اکوپمنٹ اینڈ گڈس کے بارے میں آ جاتے ہیں کہ اس کی ایکٹیویٹی چارٹ کیا ہوتا ہے. تو یہ اس طریقے سے کنسٹیٹیوشن آف پروکیورمنٹ کمیٹی, جس طرح میں نے آپ کو پروکیورمنٹ کے لیکچر میں بتایا تھا کہ جی ایک پروکیورمنٹ کمیٹی کنسٹیٹیوٹ ہوتی ہے, وہ پریپریشن آف لسٹ فار آف گڈس, وہ ایک گڈس کی لسٹ بناتی ہے کہ ہم نے کیا پروکیور کرنا ہے, پھر ان گڈس کی ڈیٹیل اسپیسیفکیشن آ جاتی ہے, اپروول آف کمپیٹنٹ اتھارٹی, اسپیسیفکیشن کی اپروول کمپیٹنٹ اتھارٹی سے آ جاتی ہے, پریپریشن آف ٹینڈرز, ایڈورٹیزمنٹ ان پریس, ریسیٹ بڈ, اوپننگ بڈ, اسکروٹنائزنگ بڈ, اور یہ ساری اس طریقے سے پلیسمنٹ آرڈر آ جاتا ہے. پری ڈیلیوری انسپیکشن, ڈیلیوری سے پہلے انسپیکشن بھی آ جاتی ہے کہ جی آیا آپ نے یہی چیز ڈیلیور کرنی ہے جو ہم مانگ رہے ہیں یا کوئی اور چیز ڈیلیور کر رہے ہیں. تو ڈیلیوری آف اکوپمنٹس گڈس یہ ہو جاتی ہے. انسٹالیشن, اگر کوئی اکوپمنٹ ہے تو اس کی انسٹالیشن پھر شروع ہو جاتی ہے سائٹ پہ یا فیکٹری میں, جس طریقے سے بھی پھر اس کا آپریشن شروع ہو جاتا ہے. آپریشن میں ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو مشین ہم نے منگوانی تھی یہ وہی مشین ہے, اور جس سے اس سے جو پروڈکٹ نکلنا تھا یہ اسی طریقے سے کام کر رہی ہے. اس کے بعد کوئی ادر ایکٹیویٹی وغیرہ ہو تو اس کو بھی سارے 4 کوارٹر میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دس از ریگارڈنگ پروکیورمنٹ آف اکوپمنٹ اینڈ گڈس. اچھا, ہیومن ریسورس کے بارے میں جب ہم اس کو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کو جب ہم ہائر کرتے ہیں تو اس کا بھی ہم اسی طریقے سے پہلے ایڈورٹیزمنٹ دیتے ہیں, پھر ریسیپٹ آف اپلیکیشن آتی ہیں, پھر اسکروٹنی آف اپلیکیشن, ٹیسٹ آف کینڈیڈیٹس, سلیکشن پلیسمنٹ آف کینڈیڈیٹس, ایڈمیشن ان انسٹیٹیوٹ, کمپلیشن آف فارمیلٹیز, ویزا ایٹسیٹرا, جو بھی باہر ملکوں کے لیے ہم نے ریکروٹمنٹ کرنی ہے ہیومن ریسورس کے لیے, جیسے دبئی یا کویت یا قطر یا اس قسم کی جگہوں کے لیے, اور ڈپارچر آف کینڈیڈیٹ کو روانہ کر دیا جاتا ہے. اور وہ بھی اس طریقے سے اس پورے سال پہ اسپریڈ آؤٹ ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ پورے سال میں ہو, اس کے پہلے کوارٹر میں بھی کمپلیٹ ہو سکتا ہے, دوسرے کوارٹر میں بھی کمپلیٹ ہو سکتا ہے. ڈیپینڈز اپان دی ایکسٹینٹ اینڈ دی نمبر آف دی ہیومن ریسورس ٹو بی ایکوائرڈ. یہ ہو گیا جناب. تو یہ آپ کا ایکٹیویٹی چارٹ ہو گیا ہے جس میں کہ ہم نے ساری چیزوں کو 1 بائی 1 ڈسکس کر لیا ہے. یہاں تک ٹھیک ہے؟ یس سر. اچھا, پھر ہم دوسرا آتے ہیں پی سی پروفارماس پہ. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا سٹارٹ والے میں کہ جی پی سی پروفارماس کیا ہوتے ہیں, کتنے کی ہوتی ہے, پی سی 1 کیا ہوتا ہے, پی سی 2 کیا ہوتا ہے, پی سی 3 کیا ہوتا ہے. آج ہم اس کے بارے میں ذرا ڈیٹیل میں پڑھیں گے. یہ پی سی 1 پروفارما, یہ پی سی 1 پلاننگ کمیشن 1 فارم ہے. یہ ریوائزڈ ہوا ہے 2005 میں, اور گورنمنٹ آف پاکستان پلاننگ کمیشن نے ریوائز کیا ہے پروفارما فار ڈیولپمنٹ آف پروجیکٹ, سوشل سیکٹر کے پروجیکٹ. سوشل سیکٹر میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ سوشل سیکٹر میں ایجوکیشن, ٹریننگ اینڈ مین پاور آ جاتی ہے, ہیلتھ, نیوٹریشن, فیملی پلاننگ اینڈ سوشل ویلفیئر آ جاتی ہے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, واٹر سپلائی اینڈ سیوریج, کلچر, اسپورٹس, ٹورزم, یوتھ, ماس میڈیا, گورننس اور ریسرچ. یہ سارے سوشل سیکٹر کی سب سیکٹرز ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کا ہم پروفارما دیکھتے ہیں کہ یہ پروفارما اس میں کتنے, اس میں 15-16 پوائنٹس ہوتے ہیں, اس کا ہم نے جواب دینا ہوتا ہے. یہ سمپلی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ اس پہ کیا کیا پوائنٹس ہوتے ہیں, پھر اس کے فل کرنے کا طریقہ بھی ہم نے ڈیٹیل میں ڈیوائز کیا ہوا ہے. نیم آف دی پروجیکٹ ہو جاتا ہے, لوکیشن ہو جاتی ہے, اتھارٹی ریسپانسبل فار, یہ سارے آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گا. یہ ایک پی سی 1 پروفارما ہے. اب اس کو فل اپ کرنے کے لیے دیکھیں, یہ جو چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں 15 پوائنٹس ہوتے ہیں, اور آخری پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سرٹیفائڈ دیٹ دی پروجیکٹ پروپوزل ہیز بین پریپیئرڈ آن دی بیسس آف instructions provided by the planning commission for the preparation of PC1 for social sector project. یہاں پہ prepared by اس کا name, designation and phone number ہوتا ہے. پھر checked by, اس کے بعد اس کے higher authority کی checking ہوتی ہے کہ اس کا نام, designation اور phone number ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد approved by, تو یہ عام طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ prepared by district officer ہوتا ہے, grade 18 کا officer ہوتا ہے, پھر checked by grade 19 کا officer ہوتا ہے, اور approved by اگر ٹیکنیکل ہے تو چیف انجینئر ہوتا ہے.
ادروائز یہاں پہ سیکٹری کا دستخط ہوتا ہے. عام طور پہ PC1 اپروول میں سیکٹری آف دی سیکٹر کا دستخط ہوتا ہے. ٹھیک ہے جناب. تو اس کو ہم کیسے فل کرتے ہیں یہ ابھی میں آپ کو یہ اس میں ڈیٹیل انسٹرکشنز ٹو فل دی PC1 پرو فارما سوشل سیکٹر میں. دیکھیں نیم آف دی پروجیکٹ میں آپ انڈیکیٹ دی نیم آف دی پروجیکٹ. یہ تو پہلے اوپر نہیں پتا تھا کہ نیم آف دی پروجیکٹ میں نیم آف دی پروجیکٹ ہی لکھنا ہے, کوئی اور کچھ نہیں. اچھا اب لوکیشن میں کیا ہے, پرووائڈ نیم آف ڈسٹرکٹ اینڈ پروونس. سپوز ہم نے ثوابی میں ڈسٹرکٹ ثوابی میں کام کرنا ہے تو ڈسٹرکٹ یہاں پہ آپ لکھیں گے ڈسٹرکٹ ثوابی اور پروونس KP خیبر پختونخوا. ٹھیک ہے. اٹیچ اے میپ آف دی ایریا کلیئرلی انڈیکیٹنگ دی پروجیکٹ لوکیشن. یہ میپ آف دی ایریا کیا ہوگا, یہ آپ نے گوگل میپ سے اس کی گوگل امیج دینی ہے اور پھر اس کے ساتھ اس کو کوآرڈینیٹس دینے ہیں نارتھنگ اور ایسٹنگ. تو یہ کوآرڈینیٹس نکالنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے, یہ اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جانا چاہ رہے ہیں, لیکن اینی ہاؤ سپوز اگر کوئی بلڈنگ ہے تو اس کے بھی کوآرڈینیٹس آپ دیں گے, اگر کوئی روڈ ہے تو اس کے سٹارٹ کے اور اینڈ کے کوآرڈینیٹس دیں گے. تو یہ جب بھی کوئی چیک کرے گا تو وہ کوآرڈینیٹس کو انٹر کرے گا اور اس گوگل میپس میں, تو اس کو خود بخود وہ اسٹرپ, اگر روڈ ہے تو وہ اسٹرپ نظر آ جائے گی کہ جی یہاں یہ شروع ہوئی ہے اور یہاں تک یہ ختم ہو گئی ہے. اور اگر کوئی وہ بلڈنگ ہے تو وہ کوآرڈینیٹ جب انٹر کرے گا تو اس کو اس کی امیج نظر آ جائے گی کہ جی وہ پن پوائنٹ ہو جائے گی کہ یہاں پہ یہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے. تو اس کے نیئر بائی کوئی خاص نشانی یا کوئی امپورٹنٹ بلڈنگز جو ہوں گی تو اس سے بھی ہم دفتر میں بیٹھے ہوئے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جی فلاں بلڈنگ کے ساتھ اتنے تھوڑا سا آگے جائیں یا پیچھے جائیں, یا تو اس کو تھوڑا سا اور فردر آگے لے جائیں تو یہاں پہ یہ بلڈنگ بنی ہے, تو ہمیں ایک اندازہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ PND والوں کو بھی یہ ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ جی آپ جب اس کی کوآرڈینیٹ دیتے ہیں تو وہ اس کو چیک کرتے ہیں کہ جی یہاں یہ بلڈنگ کہاں پہ یہ بنا رہے ہیں, تو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے. اتھارٹی ریسپانسبل فار, اس میں انڈیکیٹ دی نیم آف دی ایجنسی ریسپانسبل فار اسپانسرنگ, جو کہ فنڈ دیتی ہے جو ایجنسی, وہ اس کا نام. ایگزیکیوشن کے لیے, ایگزیکیوشن آپریشن اینڈ مینٹیننس کے لیے جو اس میں کام کرتی ہے, مثلا ہم CNW ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کمیونیکیشن سیکٹر ہمارا اپنا سیکٹر ہے, اور باقی 25 کے 26 سیکٹرز میں ہم ایز اے ایگزیکیوٹنگ ایجنسی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو نیم آف اسپانسرنگ ایجنسی, سپوز ہیلتھ ہے تو ہسپتال بنا رہے ہیں تو ہیلتھ اس کی اسپانسرنگ ایجنسی ہو جائے گی, ایگزیکیوٹنگ ایجنسی CNW ڈپارٹمنٹ ہو جائے گی, اور مینٹیننس بھی CNW ڈپارٹمنٹ ہوگا. فار پروونشل پروجیکٹس نیم دی کنسرنڈ فیڈرل منسٹری ٹو بی پرووائڈیڈ, اور اس کے ساتھ پروونشل پروجیکٹ کے ساتھ جو فیڈرل منسٹری کنسرنڈ ہے اس کا بھی نیم دے دینا ہے. اچھا پلان پروویژن میں کیا آتا ہے؟ پلان پروویژن میں پھر یہ کہتے ہیں کہ جی اف دی پروجیکٹ از انکلوڈیڈ ان میڈیم ٹرم 5 ایئر پلان اسپیسیفائی ایکچوئل لوکیشن. یہ اگر آپ کو یاد ہو تو وہ جب ہم دوسرے لیکچر میں پڑھ رہے تھے سم تھنگ ریگارڈنگ ایکنک اور یہ نیشنل پلاننگ کمیشن اور اس کے بارے میں, تو اس میں ہم نے یہ 5 ایئر پلان اور یہ چیزیں پڑھی تھیں. تو اس کے مطابق آیا یہ پروجیکٹ انکلوڈیڈ ہے اس 5 ایئر پلان میں, اگر اس کا جواب دینا ہوتا ہے کہ یس یا نو. If not included in current plan, what warrants its inclusion and how it is now proposed to be accommodated. تو پھر اس کے بارے میں ہم اس کو مزید بتاتے ہیں کہ جی یہ اس پلان میں موجود نہیں ہے لیکن اس کو ہم نے ADP سے accommodate کیا ہے. If the project is proposed to be financed out of block provision indicate. اچھا فائنانسنگ کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں کہ ٹوٹل بلاک پروویژن اس کی کتنی ہے, اماؤنٹ آلریڈی کمیٹڈ کتنی ہے, اماؤنٹ پروپوز فار دس پروجیکٹ کتنی ہے, اور بیلنس اویلیبل کتنا ہے. تو یہاں ہم ADP کا حوالہ دیتے ہیں, اس میں یہاں پہ کاسٹ لکھ دیتے ہیں, اماؤنٹ آلریڈی کمیٹڈ. دیکھیں جب ADP میں کوئی کاسٹ آتی ہے تو اس کی اسٹیمیٹڈ کاسٹ آ جاتی ہے, لیکن وہ ساری اماؤنٹ تو ایک سال میں نہیں ملتی. تو اماؤنٹ آلریڈی کمیٹڈ ہم اس سال کی ایلوکیشن کو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں, اماؤنٹ پروپوز فار دس پروجیکٹ, اور یہاں پہ ٹوٹل اماؤنٹ اس کی پروجیکٹ کی اسٹیمیٹڈ کاسٹ لکھ لیتے ہیں, اور اس اسٹیمیٹڈ کاسٹ سے اس اماؤنٹ کو مائنس کر کے بیلنس اویلیبل جو ہے وہ ادھر لکھ لیتے ہیں. پروویژن ان دی کرنٹ ایئر PSDP ADP, یہ پھر ہم اس کو بتاتے ہیں کہ جی ہاں یہ PSDP کا پروجیکٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا یا ADP کا پروجیکٹ ہے. اچھا سبجیکٹ پروجیکٹ آبجیکٹیوز, پھر پروجیکٹ آبجیکٹیوز میں آ جاتا ہے objective of the sector sub sector as indicated in the medium term 5 year plan
be reproduced. Indicate objective of the project and develop a linkage between the proposed project and sectorial objectives. یہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم اس پروجیکٹ میں ہر ایک پروجیکٹ کا کوئی آبجیکٹیو ہوتا ہے, اس آبجیکٹیو کو اور اس پروجیکٹ کی امپلیمنٹیشن کے بعد اس کی خصوصیات کو یا اس کی جو آؤٹ کم ہے اس کو اس پروجیکٹ سیکٹر کے آبجیکٹیو کے ساتھ لنک کرتے ہیں اور اس طریقے سے اس کا جواب لکھ دیا جاتا ہے. ان کیس آف ریوائز پروجیکٹ انڈیکیٹ آبجیکٹیو آف دی پروجیکٹ اف ڈفرنٹ فرام دی اوریجنل PC1. اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ PC1 پچھلے لیکچرز میں ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ PC1 کو ہم ریوائز بھی کر سکتے ہیں, 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ کئی مرتبہ ہم ریوائز کر سکتے ہیں, پرووائڈیڈ وی ہیو گاٹ ایمپل جسٹیفیکیشن فار دی پروویژن. تو PND والے ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ اس کو کیوں ریوائز کر رہے ہیں, تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ اس کا اوریجنل اسکوپ یہ تھا, اس وجہ سے ہم جب کام کر رہے تھے تو اس کے کلائنٹ ڈپارٹمنٹ نے جس ڈپارٹمنٹ کے لیے ہم بنا رہے ہیں تو اس ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ جی پہلے تو ہم نے آپ کو 5 منزلہ بلڈنگ کا کہا تھا, اب ہمارے پاس ریسورس آ گئے ہیں اور ہم اس میں ایک اور کمپوننٹ شامل کرتے ہیں, اس بلڈنگ کی ایکٹیویٹی میں یا اس بلڈنگ کو فنکشنل بنانے میں پہلے ہم نے 3 آفیسز رکھے تھے, اب ہم اس میں 4 آفیسز اور ڈالنا چاہتے ہیں, تو اس لیے آپ 5 منزلہ بلڈنگ کی بجائے ہمیں 7 منزلہ یا 8 منزلہ بلڈنگ بنا دیں. تو اس طریقے سے یہ اسکوپ ڈیویشن ہو گیا ہے. پہلے تو 5 سٹوری بلڈنگ تھی, اس کی کوئی ڈیزائن اسپیسیفکیشن کوئی فاؤنڈیشن کا ڈیزائن ہوتا ہے, تو وہ ساری چیزیں پھر ہم ریوائز کرتے ہیں. اور یا روڈ کے پروجیکٹ میں اس طرح لے لیں کہ جی پہلے 10 کلومیٹر روڈ تھا اور اس میں یہ آبادی جو ایک اسٹریچ پہ اویلیبل تھی, سچویٹڈ تھی, تھوڑی سی اسکیٹرڈ, تو اس کو یہ روڈ ٹچ کرتی ہوئی جا رہی تھی. اب ایک 5 کلومیٹر کا ایکسٹرا ہم نے پیچ اس میں ڈالا ہے جس کے ساتھ فلاں گاؤں جو ہیں یا فلاں آبادی جو ہے, پاپولیشن ڈینسٹی جو ہے, اس کو بھی ہم کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس طریقے سے ہم اس کو دوبارہ ریوائز کرنے کے لیے جب لاتے ہیں تو PND والوں کو یہ بات بتا دیتے ہیں کہ جی پہلے اسکوپ یہ تھا اور اس کی کاسٹ یہ تھی, اب اسکوپ زیادہ ہو گیا ہے, اس کی کاسٹ زیادہ ہو گئی ہے, اس لیے ہم اس کو ریویژن میں لائیں. ٹھیک ہے, تو یہ ساری ان کیس آف ریوائز پروجیکٹ انڈیکیٹ آبجیکٹیو آف دی پروجیکٹ اف ڈفرنٹ فرام دی اوریجنل PC1. تو یہ سارے آبجیکٹیو اس میں بتا دیے جاتے ہیں. ڈسکرپشن اینڈ جسٹیفیکیشن آف دی پروجیکٹ, پروجیکٹ کو جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے اور اس میں انہوں نے آپ کو ہنٹ دیے ہیں کہ ڈسکرائب دی پروجیکٹ اینڈ انڈیکیٹ ایگزسٹنگ فیسلٹی. حالانکہ somebody tries to کون ہے, عادل نواز, چلو ایڈمٹ کر دیتے ہیں. عادل, do you hear me عادل؟ السلام علیکم سر. جی یس سر. وعلیکم السلام. Why are you late یار? It's almost 4 o'clock. یس سر. وچھے بولے I was sleeping سر. ودشے ہو مطلب ودکی دل هذا وچھے لگ بی پنکچوئل. ہاں ٹھیک شو. جی سر. صحیح سر. تھینک یو سر. ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ اس کی جسٹیفیکیشن دینی پڑتی ہے. ڈسکرائب دی پروجیکٹ اینڈ انڈیکیٹ ایگزسٹنگ فیسلٹیز ان دی ایریا اینڈ جسٹیفائی دی اسٹیبلشمنٹ آف دی پروجیکٹ. یہ سپوز ہم نے روڈ بنانی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی ایگزسٹنگ فیسلٹی اس ایریا میں یہ ہے کہ مڈی روڈز ہیں, شنگل روڈز ہیں, اور ہم اس کو اب بلیک ٹاپ کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے وہ جسٹیفائی ہو گیا کہ جی پہلے اتنا ٹائم لگتا تھا لوگوں کو فلاں اسٹیشن سے فلاں اسٹیشن پہ پہنچنے کے لیے, کوئی سواری وغیرہ جو گاڑی وغیرہ ہوتی ہے وہ
पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर कार्स वगैरह, और इस तरीके से जो भी सर्विसेज हैं वो इतनी आसान नहीं थी या काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग थी. उस पर ऑपरेशन मेंटेनेंस के कास्ट भी बहुत ज़्यादा आते थे. जब ये रोड बन जाएगी तो ट्रेवल टाइम भी रिड्यूस हो जाएगा, मेंटेनेंस कास्ट भी रिड्यूस हो जाएगी, लोगों को फैसिलिटी होगी. इस तरीके से हम हर एक चीज़ को जस्टिफाई करते हैं. फिर उसके बाद provide technical parameters and discuss technology aspects of the project. Technical parameters, suppose road है तो हम उसको उसकी सारी टेक्निकलिटीज बताते हैं. लेंथ इतनी है, विड्थ इतनी है, कर्व इसका इतनी रेडियस का कर्व होगा, ये इतने परसेंट स्लोप में जाएगी, हिली टेरेन है या प्लेन है, जो भी टेक्निकल डिटेल्स हैं वो हम इसमें प्रोवाइड कर देते हैं. प्रोवाइड डिटेल ऑफ सिविल वर्क, इक्विपमेंट, मशीनरी एंड अदर फिजिकल फैसिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट. ये तो सिंपल है. सिविल वर्क की डिटेल दे देते हैं, इक्विपमेंट दे देते हैं, जो मशीनरी इस्तेमाल होनी होती है उसको डिटेल दे देते हैं. फिर आ जाता है इंडिकेट गवर्नेंस इशू ऑफ द सेक्टर रिलेवेंट टू द प्रोजेक्ट एंड स्ट्रेटजी टू रिजॉल्व दैट. हमें अंदाजा होता है कि सपोज बाज़ औक़ात जब हम रोड बनाते हैं तो जिन लोगों से ज़मीन एक्वायर की होती है तो उनमें से बाज़ ऐसे लोग होते हैं जो कि बेचना नहीं चाहते, लेकिन चूँकि एक्विजिशन एक एक्ट है तो उसके सामने डीसी के सामने कौन ठहर सकता है, तो वो उसकी एक्विजिशन हो जाती है. लेकिन बाद में जब हमारे लोग काम करने के लिए जाते हैं तो उसमें इनको काफ़ी तकलीफ होती है. तो हम ये फोर्सी करते हैं कि जी इस इलाके के 2-3 ओनर ऐसे हैं जो कि ये मसला करेंगे. हम जब वो हमारे एक्सकवेटर वगैरह उधर पहुंचेंगे तो ये उनको काम करने नहीं देंगे. तो उस हिसाब से हमने उसकी अरेंजमेंट की होती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए. और सिक्योरिटी जो है उसको सिक्योरिटी एजेंसीज को हमने यानी पुलिस के साथ हमारा राब्ता होता है कि जी हमने यहाँ पे आज काम करना है तो इस तरीके से आप हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करें ताकि हमारे जो लेबर है, जो हमारी मशीनरी है वो उधर काम कर सके. तो ये फोर्सी करना पड़ता है कि जी गवर्नेंस के मैटर आएंगे तो उसको किस तरीके से हम रिजॉल्व करेंगे. अच्छा, फिर एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मैन पावर में कुछ वो चीज़ें देनी होती हैं. ये सारी इस किस्म की चीज़ें हैं जो कि मतलब एजुकेशन गिव स्टूडेंट टीचर रेशो फॉर द प्रोजेक्ट एंड नेशनल एवरेज फॉर द प्रपोज लेवल ऑफ एजुकेशन. स्टूडेंट टीचर रेशो मतलब इतने स्टूडेंट पे इतने टीचर हैं. हमारा एग्जिस्टिंग रेशो ये है, जब ये स्कूल बन जाएगा या ये कॉलेज बन जाएगी तो नंबर ऑफ टीचर्स भी ज़्यादा हो जाएंगे, स्टूडेंट भी ज़्यादा हो जाएंगे, या यही स्टूडेंट टीचर रेशो इस कॉलेज के लिए भी हम मेंटेन करेंगे. इस तरीके से सवालों के जवाब देने पड़ते हैं. ईयर वाइज प्रोपोज एनरोलमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन फॉर 5 ईयर्स, और जो इंस्टीट्यूशन हम बना रहे हैं उसमें आने वाले 5 साल में कितने लोग एनरोलमेंट होंगे, ये हम असेसमेंट देते हैं. फॉर स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट इंडिकेट number of scholarship to be awarded each year along with this sector in relevant डिसिप्लिन डेवलप हो जाए तो फैकल्टी स्ट्रेंथ की फैसिलिटीज अवेलेबल है. अगर या यूनिवर्सिटी एजुकेशन में तो इसमें लाइब्रेरी होगी, लेबॉर्ट्री होगी और दूसरी फैसिलिटीज होगी. वी प्रोवाइड डिटेल ऑफ टेक्निकल स्टाफ रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द लेबॉर्ट्रीज. लेबॉर्ट्री तो ज़ाहिर है टेक्निकल स्टाफ से चलती हैं, तो हम उस टेक्निकल स्टाफ की डिटेल उनको बताएंगे कि जी यहाँ पे हमारा रिसर्च अफसर होगा, यहाँ पे हमारा लेबॉर्ट्री अटेंडेंट होगा, वो इतनी एक्सपेरिमेंट करेगा या ये टेस्ट करेगा. तो ये सारी चीज़ों का हम उनको जवाब देते हैं. अच्छा, फिर इस तरह हेल्थ, न्यूट्रिशन, फैमिली प्लानिंग एंड सोशल वेलफेयर में हेल्थ प्रोजेक्ट्स में इंडिकेट वेदर द प्रपोज फैसिलिटी आर प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव. प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव ये दो अलग-अलग इंस्टीट्यूशन होते हैं और ये हेल्थ के साथ कनेक्टेड होते हैं. तो वो ये बताते हैं कि डिपार्टमेंट में प्रिवेंटिव और मेजर टेकन की जाती है. मैं आपको अपने सेक्टर का एक PC1 जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम बनाते हैं उस पर ये सारी चीज़ें डिटेल कर देता हूँ. क्योंकि हमारा सेक्टर है नहीं इसलिए हम इसमें ज़्यादा वो नहीं करते हैं. लेकिन देखें यहाँ पे अगर आप देखें ना तो ये वही 15 कॉलम, आखिर में 15 कॉलम आ जाते हैं. एडिशनल प्रोजेक्ट डिसीजन रिक्वायर्ड होती है और आखिर में इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि जी नेम एंड डिजिग्नेशन
and full number of the officer responsible for preparing, checking be provided. It may also be confirmed that PC1 has been prepared as per instructions for the preparation of PC1 for social sector project. یہ جو اوپر جتنے بھی ہم نے چیزیں ڈسکس کی ہیں یہ سوشل سیکٹر پروجیکٹس کو بنانے کے لیے کرائٹیریا تھا. وہ ہم آخر میں یہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ اس کرائٹیریا پہ ہم نے PC1 بنایا ہے. PC1 along with the certificate must be signed by the principal accounting officer to ensure its ownership. Principal accounting officer means secretary of the department. یاد رکھیں. اچھا, پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر جو بھی ہوتا ہے کسی ڈپارٹمنٹ کا وہ سیکٹری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کس گریڈ کا سوشل سیکٹر کے PC1 کے بارے میں ہم نے. اب ہم آ جاتے ہیں اپنے انفراسٹرکچر کی سیکٹر. اس میں بھی وہی 15 کالموں والا ایک پروفارما ہوگا. اچھا, ہمارے انفراسٹرکچر کے میں کون کون سے سیکٹر آتے ہیں؟ ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن آ جاتا ہے, ٹیلی کمیونیکیشن آ جاتا ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی, انرجی, فیول اینڈ پاور, ہاؤسنگ, گورنمنٹ بلڈنگز اینڈ ٹاؤن پلاننگ, اریگیشن, ڈرینیج اینڈ فلڈ کنٹرول. یہ جو ہے نا یہ سب سیکٹر ہے اس کے انفراسٹرکچر کے. اچھا, اس میں یہ وہی پروفارما ہے, وہ 15 کالمی پروفارما ہے جس کو ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے, اور آخر میں اس پہ بھی سرٹیفکیٹ دینا پڑتا ہے. اور اس کو جب آپ فل کرتے ہیں تو یہ جیسے میں نے پہلے دوسرے پروفارمے میں بتایا کہ نیم آف دی پروجیکٹ ہوتا ہے, نیم آف دی پروجیکٹ, یہاں پروجیکٹ نیم لکھا جاتا ہے. سپوز کنسٹرکشن آف 20 کلومیٹر روڈ فرام ٹو لینتھ 20 کلومیٹر, ٹھیک ہے, یا کنسٹرکشن آف کالج فار گرلس یا فار بوائز ان ڈسٹرکٹ سوابی یا ان مردان یا ویریور. تو ادھر نام لکھا جاتا ہے, جو وہی نام لکھا جاتا ہے جو ADP میں نام آتا ہے. اچھا, اب اس کی لوکیشن پرووائڈ نیم اینڈ ڈسٹرکٹ پروونس, تو ڈسٹرکٹ کا نام اور پروونس کا نام دیا جاتا ہے. اٹیچ میپ اسی طریقے سے جو کوآرڈینیٹس اور گوگل میپ پہ کوآرڈینیٹس لگانے ہوتے ہیں. اچھا, اتھارٹی ریسپانسبل انڈیکیٹ دی نیم آف ایجنسی ریسپانسبل فار اسپانسرنگ, ایگزیکیوشن, آپریشن اینڈ مینٹیننس. اگر یہ روڈ سیکٹر ہے تو اس میں سارا یہ چاروں چیزیں جو ہے نا CNW کی رسپانسبلٹی. فار پروونشل پروجیکٹس نیم آف دی فیڈرل کمیونیکیشن منسٹری, یہ پچھلے جیسے میں بتایا کہ پروونشل پروجیکٹس کے لیے اس کی کنسرن منسٹری فیڈرل میں کون سی ہوتی ہے. پلان پروویژن, یہی اسی طرح پلان پروویژن ویدر یہ 5 سالہ منصوبے میں اس کی اسپیسیفکیشن اس کو اسپیسیفائی کیا گیا ہے. اگر نہیں اسپیسیفائی, اف ناٹ انکلوڈیڈ ان دی کرنٹ پلان, what wants its inclusion and how is it now proposed to be accommodated. یہ بھی اسی طریقے سے آپ نے بتا دینا ہے. if the project is proposed to be financed out of block allocation میں لکھ دینا ہے amount اس کی اس ایئر کی ADP کے ایلوکیشن لکھ دیں گے, ٹوٹل کاسٹ لکھ دیں گے, بیلنس اویلیبل لکھ دینا ہے. پروویژن ان دی کرنٹ ایئر PSDP ADP, یہ آپ نے بتا دینا ہے کہ جی ایئر 2020-21 کی ADP میں اس کا پروویژن یا بریکٹ میں ADP 2020-21 لکھ دیا جاتا ہے. پروجیکٹ آبجیکٹو کیا ہے کہ آبجیکٹو the objective of the sector subsector as indicated in the medium term 5-year plan be reported indicate objective. پھر ہم نے اپنے سیکٹر کے آبجیکٹو بتانے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں انڈیکیٹ آبجیکٹو آف دی پروجیکٹ اینڈ ڈیولپ اے لنکیج بٹوین دی پروپوزڈ پروجیکٹ اینڈ سیکٹورل پروجیکٹ آبجیکٹو. تو یہ جو پروپوزڈ پروجیکٹ ہے اس کے درمیان اور سیکٹورل آبجیکٹیوز کے درمیان ہم نے لنکیج پروو کرنا ہوتا ہے کہ جی اس کی وجہ سے ہم یہ پروجیکٹ بنا رہے ہیں. ان کیس آف ریوائز پروجیکٹ انڈیکیٹ آبجیکٹو آف دی پروجیکٹ if different from the original PC1. یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر اوریجنل PC1 سے ریوائز PC1 کی کچھ آبجیکٹیو ڈفرینٹ آ رہے ہیں تو ہم وہ ڈفرینٹ جو پرانے ہیں وہ تو ہم ایز پر PC1 لکھ لیں گے. پھر اس کے ساتھ لکھ لیتے ہیں کہ ہاؤ ایور سچ اینڈ سچ آبجیکٹیوز which are not included in previous PC1 are now included in the revised PC1. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے جواب میں لکھتے ہیں. ڈسکرائب اینڈ جسٹیفائی دی پروجیکٹ انکلوز فیزیبلٹی اسٹڈی فار دی پروجیکٹس کاسٹنگ 300 million اینڈ ابو. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو جب ہم وہ پروجیکٹ اپروول کا سائیکل کر رہے تھے تو ایک چارٹ کے ذریعے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی کاسٹ 200 یا 300 ملین یا اس سے ابو ہو جاتی ہے تو ہم اس کے لیے فیزیبلٹی اسٹڈی پروپوز کرتے ہیں کہ جی یہ اس کے لیے کنسلٹنٹ کا ہونا ضروری ہے, وہ فیزیبلٹی اسٹڈی اور PC1 وہ بنائیں گے. تو اس طریقے سے اگر اس کی کاسٹ 300 ملین یا اس سے زیادہ ہے تو اس کے لیے
feasibility study इसके साथ लगानी पड़ती है. Describe the project and indicate existing facilities in the area and justify establishment of the project. Existing project को आप describe करेंगे कि जी मैंने 20 किलोमीटर रोड बनानी है. फिर उसके बाद existing facility in the area बताने हैं कि इस एरिया में जो कि इतने स्क्वायर किलोमीटर पे स्प्रेड है, इसमें existing arteries जो है ब्लैक टॉप, इसकी लेंथ इतनी है. जब हम इसके साथ ये रोड बना देंगे तो इसकी लेंथ में इतनी इंक्रीज आ जाएगी, इसकी पॉपुलेशन को इतने मिलियन लोगों को आसानी से पेव्ड रोड मिल जाएगी और वो उस पर प्ले कर सकेंगे. और याद रखें, जब भी कहीं पे रोड बनती है तो सारी सिविलाइजेशन उस रोड पे भागती है. रोड पहले आती है और सिविलाइजेशन उसके बाद आती है. तो इस तरीके से प्रोवाइड डिटेल ऑफ सिविल वर्क्स. अच्छा, प्रोवाइड टेक्निकल पैरामीटर्स में लास्ट प्रोफार्म में मैंने आपको बताया कि सारे टेक्निकल पैरामीटर्स दैट इज इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द प्रोजेक्ट दे देने हैं. इट आल्सो डिस्कस टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट भी दे देना है. प्रोवाइड डिटेल ऑफ सिविल वर्क, इक्विपमेंट, मशीनरी एंड अदर फिजिकल फैसिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट. इंडिकेट गवर्नेंस इशू को भी जैसे मैंने डिस्कस किया पिछले प्रोफार्म में. In addition to above, the following sector specific information be provided. अच्छा, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सेक्टर में क्या फायदे ये आप प्रोवाइड करेंगे. प्रोवाइड टेक्निकल पैरामीटर्स, that is selected design feature and capacity of the proposed facility along with the alternates available. ये with the same plane है, लिंक कर रहे हैं, तो ये प्रोपोज फैसिलिटी के बारे में आपने ये सारी चीज़ें बता देनी है. फॉर रोड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लैंड विड्थ आपने बतानी है कि जी हमने इसमें, जिसको फॉर्मेशन विड्थ भी कहते हैं, कि हमने से देखें जब भी हम फॉर्मेशन विड्थ को फिक्स करते हैं तो उसको फिक्स करने का एक क्राइटेरिया होता है. ये आपने अपने अंडरग्रेड हाईवे सब्जेक्ट पे पढ़ा होगा. आपके साथ मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ आपकी नॉलेज के रिफ्रेशमेंट के लिए कि सिंगल लेन रोड जो होती है उसकी विड्थ एज पर एस्ट्रो स्पेसिफिकेशन 12 फीट होती है. तो जब 12 फीट ब्लैक टॉप विड्थ होगी उस रोड को हम सिंगल लेन रोड कहते हैं. जब ये 2 लेन होगी तो उसकी विड्थ 24 फुट हो जाएगी. जब ये 3 लेन होगी तो उसकी विड्थ ज़ाहिर है 36 फुट हो जाएगी. दिस इज मल्टीपल ऑफ 12 2 24 3 36 एंड इस तरह सो ऑन. ये हमारी जो मोटरवे है ये 3 लेन है और इसमें 3 लेन हैं और 12 फुट की है, तो इसकी ब्लैक टॉप विड्थ जो है ये 36 फुट है. तो देखें, जब भी आप लोकल रोड से मोटरवे पे जाते हैं तो आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी ब्लैक टॉप विड्थ ज़्यादा होती है. वहाँ से आपको ये खतरा रहेगा. आपने मज़े से मोटरवे पे चढ़े हो, 120 तक गाड़ी को डाला और फर्स्ट क्लास गाड़ी भी कंफर्टेबल है, ड्राइवर भी कंफर्टेबल है. तो ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो होती है ये विड्थ ऑफ रोड पे डिपेंडेंट होती है. जितनी विड्थ ऑफ रोड ज़्यादा होगी उतनी, और जितनी इस पे एक्सेस कंट्रोल होगा, लोगों के आने जाने का एक्सेस कंट्रोल होगा, तो उतनी ही आपको सिक्योरिटी का एहसास होगा, इतनी आपको सेफ्टी का एहसास होगा. तो ये जो फॉर्मेशन विड्थ हम फिक्स करते हैं, तो अगर 2 लेन रोड हम बना रहे हैं तो 24 फुट तो ब्लैक टॉप विड्थ हो गई, उसके साथ 6 फुट का शोल्डर हो गया तो 36 फुट हो गई. 6 फुट का एक साइड पे, 6 फुट का दूसरे साइड पे, तो 24 फुट ब्लैक टॉप विड्थ और 12 फुट दोनों शोल्डर, तो ये 36 फुट हो गए. फिर इसके साथ एक साइड पे हम ड्रेन बनाते हैं. बिल्ट अप एरिया में दोनों साइडों पे 2-2 फुट की ड्रेन बनाते हैं, तो 4 फुट वो ले लें तो 36 और 4 40 हो गया. ठीक है. तो इसके साथ आजकल की जो प्लानिंग है उसमें यूटिलिटी कॉरिडोर भी बनाते हैं. एक 5-6 फुट का एक्स्ट्रा पीस डालते हैं, उसमें यूटिलिटी कॉरिडोर जो उसको कहते हैं, उसमें हम ये पानी के पाइपलाइंस जो हैं, वाटर सप्लाई की पाइपलाइंस, टेलीफोन की पाइपलाइंस, और ये जो वाटर के पोल्स हैं, ये उस 5 फुट के कॉरिडोर में हम उसको पिच करते हैं. तो इस तरीके से 40 फुट वो हो गया और 5 फुट तो 45 फुट हो गई. तो ये विड्थ जो है ये हम उसको स्पेसिफाई कर देते हैं कि जी इतने विड्थ की फॉर्मेशन हमें चाहिए और इतनी लेंथ के लिए चाहिए. तो ये रोड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लैंड विड्थ. तो ये लैंड विड्थ जिस तरीके से कैलकुलेट होती है वो मैंने अभी आपको बता दिया है. ज्योमेट्रिक एंड पेमेंट डिजाइन इंक्लूडिंग फॉर्मेशन विड्थ, पेमेंट विड्थ,
تو یہ ساری پیمنٹ وڈتھ کتنی ہے اور تھکنیس آف پیمنٹ کتنی ہے اور اس کے اسٹرکچرل کمپوننٹ کیا ہے, یہ ساری چیزیں اس میں بتانی پڑتی ہیں. لینڈ کلاسیفیکیشن فار برج اینڈ کلورٹس, لینڈ کی کلاسیفیکیشن کرنی پڑتی ہے کہ برج اور کلورٹ میں یہ کس قسم کی لینڈ آ رہی ہے. تھکنیس oblique width of roadway on bridges and culverts کہ پیمنٹ کی تھکنیس جو ہے یہ بریجز پہ کتنی ہوگی اور کلورٹس پہ کتنی ہوگی. ٹھیک ہے, اس طریقے سے آگے آ جاتا ہے ڈیزائن اسپیڈ, ٹریفک کیپیسٹی آف روڈ ان ٹرمز آف پیسنجر کار یونٹس. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ٹریفک انجینئرنگ سے اور ہائی وے ٹرانسپورٹیشن سے کیسے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے اور ٹریفک کیپیسٹی کو کیسے انالائز کیا جاتا ہے. ڈیزائن سپیڈ تو ظاہر ہے, ڈیزائن سپیڈ ہر ایک روڈ کے لیے ایک ڈیزائن سپیڈ ہوتی ہے جس پہ اس کا اسٹرکچر ڈیزائن بنتا ہے, جیومیٹرک ڈیزائن بنتا ہے, اسپیشلی ناٹ اسٹرکچر, جیومیٹرک ڈیزائن بنتا ہے. اور جیومیٹرک ڈیزائن میں ڈیزائن سپیڈ جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. جتنی بھی سپیڈ زیادہ ہوگی اتنی لینتھ آف کرو اور اس کا کرویچر زیادہ ہوگا. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ موٹر وے پہ 120 میں آپ ٹرن کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو کوئی پرابلم فیل نہیں ہوتی, کیونکہ اس کی لینتھ آف کرو اور ریڈیس آف کرو بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ وہی سپیڈ پہ ایک 80 کلومیٹر ڈیزائن کیپیسٹی کی فیسلٹی پہ ڈرائیو کر رہے ہو تو آپ بار بار بریک لگائیں گے. تو اس لیے جتنی ڈیزائن سپیڈ جو ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ان جیومیٹرک ڈیزائن پلے کر رہا ہوتا ہے. اور یہ ساری چیزیں آپ نے اس میں بتانی ہوتی ہیں. سیونگ ان ڈسٹینس فار ڈائیورٹڈ ٹریفک, ایوریج ڈیلی ٹریفک, اور یہ ڈسٹینس سیونگ, یہ ساری چیزیں ہم اس میں بتا دیتے ہیں کہ ڈسکرائب کر دیتے ہیں کہ جی اس فیسلٹی کو بنانے میں ہمیں یہ فائدہ ہے. In case of improvement within the urban areas, separate traffic count within that area should be given. اور ظاہر ہے اربن ایریاز میں جب ہم کسی فیسلٹی کو اپ گریڈ کر رہے ہوتے ہیں یا اس کے کارنرز کو کٹ کر کے اس کو اسٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ساری چیزوں کو ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. فار برج پرووائڈ لوکیشن, ٹوٹل لینتھ آف برج, نمبر آف اسپینس اور with length of each span, width, roadway and footpath بھی ہیں اس میں, type of sub and superstructure and load classification کے لیے کون سے لوڈ کے لیے, کلاس اے لوڈنگ کے لیے, کلاس ڈبل اے لوڈنگ کے لیے ہم نے کنسٹرکٹ کرنا ہے. پھر اچھا ٹیلی کمیونیکیشن میں آ جاتے ہیں. ٹیلی کمیونیکیشن میں پھر اس طریقے سے مینشن الٹرنیٹ مینس فار پرووائڈنگ دی سیم فیسلٹی, فار ایگزامپل مائکرو ویو ورسز آپٹک فائبر کیبل, اور یہ اور ٹیلی کمیونیکیشن کی کچھ سیکٹر سے ہیں. اچھا انفارمیشن ٹیکنالوجی میں پرووائڈ ہارڈ ویئر اسپیسیفکیشن, اٹیچ نیٹورکنگ, لین ڈائیگرام, اور یہ ساری چیزیں فیول اور انرجی کے لیے ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. تو چونکہ ہمارا سیکٹر جو ہے وہ یہ تو جنرلی سب سیکٹرز کے لیے جو کہ انفراسٹرکچر کے زمرے میں آتے ہیں, انفراسٹرکچر کی کلاسیفیکیشن میں آتی ہیں, تو ہر ایک کی سب سیکٹر کی اپنی کوئری ہے, اس کے مطابق آپ نے جواب دینا ہوتا ہے. اچھا ہاؤسنگ اینڈ گورنمنٹ بلڈنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ میں آپ نے یہ پرووائڈ کرنا, پرووائڈ الٹرنیٹ ڈیزائن اینڈ پروپوز ڈیزائن فیچر آف دی project keeping in view the income level, family size of the population to be served along with weather condition etc. Mention the nature and size of the land available and indicate whether the design ensures the most economic use of space. یہ سارا ہاؤسنگ سیکٹر کی جتنی بھی کوئری ہیں ان کوئریز کے جواب دینے پڑتے ہیں. یہ جب آپ PC1 بنانے بیٹھیں گے تو خود بخود آپ کو یہ اندازہ ہوتا جائے گا کہ اس کا کیا جواب دیں. اس پہ کوئی مطلب یہ اس طرح نہیں ہے کہ اس کا فکس یہ جواب ہے کہ جی اس کے سپوز اس سوال کے اس میں آپ نے یہ فکس جواب لکھ دینا. یہ ہر ایک پروجیکٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ اس کے مطابق اس کو انوائرمنٹ کو, اس کی سرکمسٹانسز کو انالائز کر کے اس کا جواب دینا پڑتا ہے. ایریگیشن, ڈرینیج اینڈ فلڈ کنٹرول میں بھی یہ اس کے اپنے سیکٹر ایلوکیٹڈ کویسچنز ہیں, یہ ان کے جواب دینے پڑتے ہیں. اچھا اب آ جاتی ہے کیپیٹل کاسٹ آف اسٹیمیٹ. تو انڈیکیٹ ڈیٹ آف اسٹیمیشن آف دی پروجیکٹ کاسٹ. تو جس ڈیٹ کو یا جس مہینے میں, جس سال کے مہینے میں آپ نے اس کی اسٹیمیشن کرنی ہے تو آپ نے اس میں سپوز مئی کے مہینے میں یا جولائی کے مہینے میں آپ کر رہے ہیں تو آپ لکھیں گے جولائی 2021. تو یہ اس کا جواب آ گیا ہے. بیسز آف ڈیٹرمننگ دی کیپیٹل کاسٹ بی پرووائڈیڈ, اٹ انکلوڈس مارکیٹ سروے, شیڈول ریٹس, اسٹیمیشن آن دی بیسس آف پریویس ورک ڈن ایٹسٹرا. تو ہم اس میں لکھ دیتے ہیں MRS, مارکیٹ ریٹس. ٹھیک ہے.
اچھا پرووائڈ ایئر وائز اسٹیمیٹ آف فزیکل ایکٹیویٹیز ایز پر فالوئنگ. یہ ایئر وائز کمپوننٹ وائز فزیکل ایکٹیویٹیز کو ہم سیگریگیٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل روڈ میں ایک ایکٹیویٹی اے ہے جو اسپریڈنگ آف سب بیس ہے, بی ہے بیس ہے, سی ہے کارپیٹنگ ہے. تو ہم اس کے یونٹ ادھر لکھ لیتے ہیں اور پہلے سال میں لکھ لیتے ہیں کہ جی اتنے پرسنٹ سب بیس ہم اسپریڈنگ کریں گے, دوسرے سال میں اتنے پرسنٹ, تیسرے سال میں اتنے پرسنٹ. تو شروع میں یہ ایکٹیویٹی تو شروع میں ہی آ جاتی ہے, تو پہلی سال بلکہ سال سے کم ٹائم میں ہم اس کو اسپریڈ آؤٹ کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ اس ایکٹیویٹی کا کچھ حصہ ہم دوسرے سال میں لے جاتے ہیں, پہلے سال میں بھی کچھ اس کا اسپریڈنگ ہو جاتی ہے, اور اس طریقے سے یہ ایئر وائز اور کمپوننٹ وائز فزیکل ایکٹیویٹیز کو ہم ڈیٹیل کر دیتے ہیں. فیزنگ آف کیپیٹل کاسٹ بی ورک آؤٹ on the basis of each item of work as stated above and provide as per following. اچھا اب یہ فائنینشیل ایئر وائز کمپوننٹ وائز فائنینشیل فیزنگ دیتے ہیں. دیکھیں وہی تین ایکٹیویٹیز جو اے بی سی تھیں وہی تین ایکٹیویٹیز نیچے آئی ہیں. اس میں آئٹم, اس میں نامنکلیچر آف اسپریڈنگ آف سپوز سب بیس ہے, اسپریڈنگ آف بیس ہے اور کارپیٹنگ ہے. تو پہلے سال میں اب یہ فائنینشیل ٹرمز میں ہیں کہ ٹوٹل اماؤنٹ کتنی ہوگی, اس میں لوکل پاکستانی روپیز کتنے ہوں گے, فارن ایکسچینج کتنا ہوگا. پھر دوسرے سال میں ٹوٹل اماؤنٹ کتنی ہے, لوکل پی کے آر پاکستانی روپیز کتنی ہے اور فارن ایکسچینج کتنے ہیں. اس طریقے سے ہر ایک ایکٹیویٹی کو ہم اس طریقے سے, اور پھر ادھر ٹوٹل لگا کے ان سب کا ٹوٹل نیچے لکھ دیں گے. ان کیس آف ریوائز پروجیکٹ پرووائڈ ہسٹری آف دی پروجیکٹ اپروول, ایئر وائز پی ایس ڈی پی ایلوکیشن, ریلیز اینڈ ایکسپینڈیچر. ایئر وائز ہسٹری, اگر ہم کسی پروجیکٹ کو ریوائز کر رہے ہیں تو ہم ہسٹری میں اس کی پروجیکٹ اپروول کی ایئر وائز پی ایس ڈی پی ایلوکیشن دیں گے. پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں کتنے اماؤنٹ ایلوکیٹ ہوئی تھی اس سال میں, دوسرے سال میں, تیسرے سال میں, چوتھے سال میں, یہ ساری ریلیز, اور اس کے اگینسٹ ایکسپینڈیچر بھی ہمیں دینا پڑے گا کہ جی پہلے سال میں 100 ملین ریلیز ہوئے تھے جس میں ہم نے سے 90 ملین ایکسپینڈیچر کر دیے اور 10 ملین وہ ہم نے دوسرے سال کے لیے کیری اوور کر دیے. آئٹم وائز ایئر وائز ایکچوئل ایکسپینڈیچر اینڈ فزیکل پروگرس, یہ بھی ہمیں دینا پڑتا ہے کہ جی آئٹم وائز کہ جی اس آئٹم اے ایکٹیویٹی میں یہ آئٹم ہے, اس میں اس سال ہم نے اتنا ایکسپینڈیچر کیا ہے, فزیکل پروگرس دی ہے. اچھا جسٹیفیکیشن فار ریویژن آف پی سی ون اینڈ ویریشن ان اسکوپ آف پروجیکٹ اف ایپلیکیبل, اس کی جسٹیفیکیشن دینی پڑتی ہے, ادروائز تو ریویژن نہیں ہوتی ہے کہ جی ہم اس کو کیوں ریوائز کرنا چاہ رہے ہیں. آئٹم وائز کمپیریزن آف کیا کاسٹ ہو گیا. مثلاً سپوز ہم نے ایک 10 کلومیٹر روڈ بنائی تھی, پھر بعد میں کلائنٹ نے ہمیں کہا کہ جی یہ 15 کلومیٹر کر دے. تو اوریجنل پی سی ون میں جب 10 کلومیٹر کاسٹ 10 کلومیٹر لینتھ کی روڈ کی بات کر رہے تھے تو اس میں سب بیس ایک ایکٹیویٹی تھی, اسپریڈنگ آف سب بیس, جس کے لیے ہم سپوز 20 ملین مانگ رہے تھے. لیکن اب وہ تو 10 کلومیٹر کے لیے تھا, اب یہ 15 کلومیٹر ہو گیا, تو ظاہر ہے اس کے لیے ہم اس سے زیادہ پیسے مانگیں گے کہ جی یہ ایکٹیویٹی مزید اتنے پیسوں کی اور ہو جائے گی. تو یہ آئٹم وائز کمپیریزن آف ریوائزڈ کاسٹ ود دی اپرووڈ کاسٹ اینڈ گیو ریزنس فار ویریشن. اور یہ جو ڈفرینس آتا ہے یہ جی ڈیو ٹو دی انکریز ان لینتھ آف 5 کلومیٹر ایز پر دی کلائنٹ ریکوائرمنٹ. ایکسچینج ریٹ یوزڈ to work out foreign exchange in the original and revised PC1. جب اوریجنل پی سی ون اپروو ہو رہا ہوتا ہے اور اس میں کوئی فارن کمپوننٹ, فارن ایکسچینج کمپوننٹ انوالو تھا, تو سے وہ آج سے 2 سال پہلے ہوا ہے. تو 2 سال پہلے ڈالر کی کیا ایکسچینج ریٹ کی کیا قیمت تھی, اور 2 سال بعد میں ریوائز کر رہا ہوں, اور اس میں اب 2 سال بعد یہ فارن ایکسچینج کی ڈالر بتانا پڑتا ہے 1 روپے 60 ہو گئے. تو یہ ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ جی, تو اس کے بارے میں پھر وہ پوچھتے ہیں کہ جی اگر یہ آپ نے پہلے کیا ہوتا تو دیکھیے ہمیں یہ لاس نہ ہوتا ہو, پھر اس کے جواب مواد دینے پڑتے ہیں. اینول آپریشن کاسٹ, آئٹم وائز اینول آپریشن کاسٹ بیسڈ آن دی پروپوز کیپیسٹی یوٹیلائزیشن بی ورک آؤٹ فار 5 years اینڈ سورسز فار اٹس فائنانسنگ. اینول آپریشن کاسٹ جو اس کی مینٹیننس کاسٹ ہوتی ہے, جس کو آپریشن جب وہ فیسلٹی
کمیشنڈ ہو جاتی ہے اور اس پہ کام شروع ہو جاتا ہے یا وہ سروسیبل ہو جاتی ہے تو اس کے 5 سالوں کے لیے پھر ہم اس کی ریسورسز ڈھونڈتے ہیں کہ جی اس پہ ہم نے پہلے سال میں اتنی مینٹیننس کرنی ہے، اتنی اس کی ویئر ٹیئر ہوگی، دوسرے سال میں یہ ہوگا، تیسرے سال میں یہ ہوگا، تو اس طریقے سے اس کا جواب دے دیتے ہیں. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی انالیسز، یہ کچھ مارکیٹ کے انالیسز ہوتے ہیں. کیپیسٹی آف دی پروجیکٹ بینگ امپلیمنٹڈ ان دی پبلک پرائیویٹ سیکٹر اور ایگزسٹنگ کیپیسٹی آف سروسز اینڈ اٹس سپلائی ڈیمانڈ، یہ ساری چیزیں ہم نے اس کو، یہ فائنانس کی اور یہ اکنامکس کی کچھ چیزیں ہیں. اس میں سپلائی اور ڈیمانڈ گیپ کیا چیز ہے کہ جی سپلائی، تو اس کو ہم کیسے ایڈریس کریں گے. ڈیزائن کیپیسٹی اینڈ آؤٹ پٹ آف دی پروپوز پروجیکٹ، یہ کس طریقے سے ہوگا، ان ساری چیزوں کا جواب دینا پڑتا ہے. فائنینشیل پلان کے مطابق ہم پھر بتاتے ہیں کہ سورسز آف فائنانس کیا ہے، فائنانسنگ سورسز کیا چیز ہے، کہاں سے ہمارے پاس پیسے آئیں گے. ہمارے پاس پیسے ایکویٹی سے آئیں گے. انڈیکیٹ دی اماؤنٹ آف ایکویٹی ٹو بی فائنانس فرام ایچ سورس. وہ سورس کون سا ہوگا؟ اسپانسر اون سورس ہوگا، یہ جو فنڈ دے رہا ہے اس کے اپنا ہی سورس ہوگا، یا فیڈرل گورنمنٹ سے یہ پیسے ملیں گے، پروونشل گورنمنٹ سے ملیں گے، ڈی ایف آئیز بینک سے ملیں گے، جنرل پبلک سے ہم لیں گے، فارن ایکویٹی ہوگی، این جی او یا بینیفیشریز سے آئیں گے، یا ادر کوئی اور ایسے ہیڈ سے ہمارے پاس یہ پیسے آئیں گے. اچھا، یہ ڈیٹ قرضے کو کہتے ہیں. انڈیکیٹ دی لوکل اینڈ فارن ڈیٹ انٹرسٹ ریٹ، گریس پیریڈ اینڈ ری پیمنٹ پیریڈ فار ایچ لون سیپریٹلی. دا لون ری پیمنٹ شیڈول بی آلسو نیکسٹ. اگر ہم یہ قرضہ لون لے رہے ہیں تو یہ کہاں سے آ رہا ہے، اس کا انٹرسٹ ریٹ کتنا ہے، گریس پیریڈ اس کا کتنا ہے، کتنے عرصے بعد ہم نے ری پیمنٹ کرنی ہے، اور ری پیمنٹ کتنے عرصے میں کرنی ہے، یہ ساری چیزیں بتانی پڑتی ہیں. گرانٹ، اچھا گرانٹ یہ امداد ہے، گرانٹ along with سورسز، یہ گرانٹ امداد کو کہتے ہیں. آیا یہ ہم نے دیکھیں پہلے ایکویٹی پڑھی ہے، پھر اس کے بعد لون پڑھا ہے، پھر تیسرا ایک گرانٹ پڑھ رہے ہیں کہ یہ کوئی ملک ہمیں امداد دے رہا ہے along with سورسز. اس کے سورسز کدھر سے ہیں، کیا کس سورس سے ہمیں امداد مل رہی ہے. ویٹڈ کاسٹ آف کیپٹل، یہ ایک دوسرا ہیڈ ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں بتانا پڑتا ہے. اچھا، بینیفٹس آف دی پروجیکٹ اینڈ انالیسس، فائنینشیل انالیسس، انکم ٹو دی پروجیکٹ along with the assumption. کچھ ہم نے فائنینشیل انالیسس کیا ہوتا ہے کہ جی اگر یہ پروجیکٹ بن جائے تو اس میں ریونیو جنریشن ہوگا اور یہ اس طریقے سے ہمیں اتنے پیسے ریونیو میں آئیں گے. یہ فائنینشیل انالیسس، انکم ٹو دی پروجیکٹ along with assumption، یہ ساری چیزیں بتانی پڑتی ہیں. اکنامک بینیفٹ ٹو دی اکانومی along with the assumptions، یہ اس کی وجہ سے ہم کتنے بینیفٹ ٹو دی اکانومی کتنی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اچھا، سوشل بینیفٹ، سوشلی یہ کتنے بینیفٹ ود انڈیکیٹرز کے، لوگوں کی لائف سٹائل اپ گریڈ ہو جائے گی، ان کو آنے جانے میں سہولت ہو جائے گی، لوگ گاڑیاں خرید لیں گے اپنی، چونکہ پلائیبل روڈ آ جائے گی تو اس حساب سے ٹریولنگ ٹائم کم ہو جائے گا. اس طریقے سے ان چیزوں کو جواب دینا پڑتا ہے. انوائرمنٹ پہ کیا اثر ہے، انوائرمنٹ پہ پازیٹیو ہے، نیگیٹو ہے. پہلے تو ہم اتنا اس کی پرواہ نہیں کیا کرتے پچھلے سالوں کی. میں آپ کو بیفور 2000 کی بات کر رہا ہوں، لیکن 2000 کے بعد کا سینیریو ایسا ہے کہ اب یہ انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ کو ہم دیکھتے ہیں، اور ہر وہ پروجیکٹ جو کہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہوتا ہے، جس کا پازیٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے انوائرمنٹ پہ، تو وہ آسانی سے پاس ہو جاتا ہے. جس کا نیگیٹو ایفیکٹ ہوتا ہے تو اس کی بڑی دے ہوتی ہے. اس کو پھر کنونس کرنا پڑتا ہے کہ جی یہ نیگیٹو ایفیکٹ ہم اس طرح نیگیٹ کریں گے. اچھا، فائنینشیل اکنامک انالیسس ود assumption، فائنینشیل انالیسس، کوانٹیفائبل آؤٹ پٹ آف دی پروجیکٹ، پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ اینڈ کیش فلو اسٹیٹمنٹ، یہ ساری فائنانسز سے متعلق ہیں. اکنامک انالیسس کرتے ہیں. پرووائڈ ٹیکسز اینڈ ڈیوٹیز سیپریٹلی ان دی کیپٹل اینڈ آپریٹنگ کاسٹ، این پی وی ویلیو اور بینیفٹ کاسٹ ریشو، اور انٹرنل اکنامک ریٹ آف ریٹرن، EIERR. یہ ساری چیزیں یہ جو IERR ہے، NPV ویلیو ہے، DCR ہے، ان کے لیے کنسلٹنٹ ہوتے ہیں. یہ اچھی خاصی بڑے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، ان کو اینالائز کرتے ہیں اور یہ وہ ان کے ساتھ اٹیچ کرنے پڑتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس طریقے سے PC1 کے ساتھ اٹیچ کی جاتی ہے. امپلائمنٹ انالیسس کے امپلائمنٹ جنریشن ہوگی، ڈائریکٹ ہوگی، انڈائریکٹ ہوگی. اچھا، سینسٹیوٹی انالیسس کیا ہوتا ہے؟ سینسٹیوٹی انالیسس میں آ جاتا ہے کہ جی امپیکٹ آف ڈیلیز آن پروجیکٹ کاسٹ اینڈ وائبلٹی. اگر
پروجیکٹ ڈیلے ہوتا ہے تو اس کی کاسٹ پہ کتنا فرق پڑتا ہے, یہ کاسٹ اوور رن ہوگا, ٹائم اوور رن ہوگا, یہ وائبلٹی اس کی وہی رہے گی یا چینج ہو جائے گی. امپلیمنٹیشن شیڈول میں ہم بتاتے ہیں کہ انڈیکیٹ اسٹارٹنگ اینڈ کمپلیشن ڈیٹ آف دی پروجیکٹ. ہم ایک اسٹارٹنگ ڈیٹ تو ہم فکس بتا دیتے ہیں, کمپلیشن ہم ایز پر ورک آرڈر بتاتے ہیں. سپوز ہم نے ورک آرڈر میں کنٹریکٹر کو لکھا ہے کہ 12 مہینے میں آپ نے یہ روڈ کمپلیٹ کرنی ہے, تو ایک اسٹارٹنگ ڈیٹ ہم سپوز جنوری بتاتے ہیں تو دسمبر اس کی ٹینٹیٹیو کمپلیشن ڈیٹ ہے. اب یہ اس کمپلیشن ڈیٹ میں کمپلیٹ ہوا ہے نہیں ہوا ہے یہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن یہاں پہ وہ ڈیٹ لکھنی پڑتی ہے. آئٹم وائز ایئر وائز امپلیمنٹیشن شیڈول ان لائن چارٹ کوریلیٹڈ ود دی فیزنگ آف فزیکل ایکٹیویٹیز, یہ بھی بتانا پڑتا ہے. ریزلٹ بیسڈ مانیٹرنگ RBM انڈیکیٹر, یہ اپنے لیے ایک اچھا خاصا ہیوی ڈاکومنٹ ہوتا ہے, اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں, اس میں انڈیکیٹ ریزلٹ بیسڈ مانیٹرنگ فریم ورک بتاتے ہیں. انڈیکیٹرز ان کوانٹیفائبل ٹرمز ان دی فالوئنگ ٹیبل. ان پٹ آؤٹ پٹ بیس لائن انڈیکیٹر کیا تھا, ٹارگیٹ آفٹر کمپلیشن آف دی پروجیکٹ یہ ہیں, ٹارگیٹ امپیکٹ, یہ ساری چیزیں اس میں ان پٹ کر کے اور ایک ریزلٹ بیس مانیٹرنگ انڈیکیٹرز ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں. مینجمنٹ اسٹرکچر اینڈ مین پاور ریکوائرمنٹ, آیا جو یہ پروجیکٹ آپ بنا رہے ہیں اس میں ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ فار امپلیمنٹیشن آف دی پروجیکٹ کیا ہوگی؟ آپ مارکیٹ سے بندے لیں گے یا ڈپارٹمنٹ کے بندوں کو ڈپیوٹ کریں گے؟ اور مین پاور ریکوائرمنٹ بائی اسکلز ڈیورنگ ایگزیکیوشن اینڈ آپریشن آف دی پروجیکٹ بی پرووائڈیڈ. یہ اس میں یہ بھی بتانا پڑتا ہے کہ جی اسکلڈ لیبر کتنی ہے اور انسکلڈ لیبر کیا ہے, کتنی ہے, کہاں سے آئے گی. دی جاب ڈسکرپشن, کوالیفیکیشن, ایکسپیرینس, ایج اینڈ سیلری آف ایچ پوسٹ بی پرووائڈیڈ. اور جو ٹیکنیکل اسٹاف کے آپ نے ایکوائر کرنا ہے تو اس کی کوالیفیکیشن کیا ہوگی, ایکسپیرینس کیا ہوگا, ایج کیا ہوگا, اس کی سیلری کیا ہوگی, یہ ساری چیزیں بتانی پڑتی ہیں. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے جی ایڈیشنل پروجیکٹ ڈیسیجن ریکوائرڈ. Indicate additional project decisions required to optimize the investment being undertaken on the project. اس میں کوئی additional اگر اس طریقے سے decision ہو تو وہ پھر ہم بتا دیتے ہیں, لیکن عام طور پہ یہ ہوتے نہیں ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد یہ جو اصل چیز آ جاتی ہے, سرٹیفکیٹ آ جاتا ہے, دی نیم, ڈیزگنیشن اینڈ فون نمبر آف دی آفیسر, اور اس طریقے سے یہ سارا. یہ کیوں دیتے ہیں کہ یہ PC1 along with the certificate must be signed by the principal accounting officer to ensure its ownership. جب تک سیکٹری اس کو سائن نہیں کرتے تو PND والے ایکسیپٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے جناب, تو یہ ہم آ گئے ہیں PC1 تو فارماس انفراسٹرکچر تک بھی ہو گئے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں گیارہ بھی تو 4:45 ہو گئے ہیں سر. جی آج کے لیے کافی ہے سر یہ. اچھا اچھا, کچھ سمجھ آئی ہے پوچھو. اب ان چیزوں کو بیٹا, یہ بڑی پریکٹیکل چیزیں. اچھا, یہ کوئی بھی آپ کو نہیں بتائے گا, یہ میں آپ کو بتا دوں, اس کو اپنے پلے سے باندھنا ہے. اچھا اوکے اوکے, then we leave it with the slide number 6, PC2 والی slide. Okay, then till next. Allah Hafiz. Thank you, sir. Okay, Allah Hafiz.